لوح بھی تو، قلم بھی تو، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اقبال جو ہے وہ تصوف کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، تو میں درخواست کروں گا نعمان بخاری صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں۔ جی بہت شکریہ سلمان بھائی اس مشکل میں ڈالنے کے لیے بھی، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ جس کے اوپر اقبال کی زندگی سے ہی بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، اور اقبال کا بھی، اقبال خود بھی کہتے ہیں کہ میرے جو بچپن میرا ہے وہ اسی سلسلے کے اندر گزرا ہے۔ یعنی کہ اقبال کے والد خود بھی جو تھے وہ ایک فقیر صرف انسان تھے، بہت ان کو ویسے پڑھے لکھے تو بہت نہیں تھے، لیکن ان کو ان پڑھ فلسفی کہا جاتا تھا، کہ ان کے گھر کے اندر شروع ہی سے فصوص الحکم کی جو ابن عربی کی کتاب ہیں، اور اس کے علاوہ فتوحات مکیہ کی محافل ہوتی تھیں، اس کے اندر لوگ آتے تھے، بات چیت ہوتی تھی۔ تو بہرحال اقبال نے تو اپنا بچپن سارا اس سارے سلسلے کو دیکھتے ہوئے گزارا، اور یہ جو آج کا موضوع ہے اقبال و تصوف، اس کے اندر یہ ہے کہ اس کی اگر سرسری نظر ڈالیں تو پھر تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی دشواری پیش نہیں آتی، لیکن اس کے اندر اگر تھوڑا سا بھی ہم باریکیوں کا مطالعہ شروع کریں تو چیزیں بہت ہی پیچیدہ ہوتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ یہاں پہ ہم انٹریکٹ کر رہے ہیں دو ایسی چیزوں کے ساتھ، مثلا اقبال ایک چیز اور تصوف دوسری چیز کے اندر، ایک سبجیکٹ ہے تو دوسرا آبجیکٹ ہے، اور ان میں سے دونوں میں سے کوئی بھی سبجیکٹ آبجیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں بذات خود، اگر ہم تصوف کو دیکھنے چلیں تو تصوف کی بھی اتنی شیڈز ہیں کہ ایک ہی وقت میں ایک انسان جو ہے وہ تصوف کے حق میں بھی ہو سکتا ہے اور اس کے مخالف بھی ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ڈیفینیشن کے اوپر یا کس طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اقبال ایک زندہ شخصیت تھے، اقبال مسلسل سوچنے والی شخصیت تھے، تفکر کرنے والی شخصیت تھے، تو وہ بھی جب جیسے جیسے چیزوں کو دیکھتے تھے ویسے ویسے اس بات کو کہتے تھے اور سفر کرتاس پہ لے کے آتے تھے ان باتوں کو۔ تو وہ بھی جیسے اقبال کا اپنا بیان ہے کہ only stones do not change، باقی انسان تو زندہ وہی ہے کہ جس کے خیالات کے اندر مسلسل تبدیلی آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر پختگی آتی جاتی ہے۔ تو اس کے شیڈز ہمیں بہت دیکھنے کو ملتے ہیں اقبال کی زندگی کے اندر بھی۔ اور دوسری بات کہ تصوف کے بارے میں تو حافظ شیرازی نے کہا تھا کہ 1000 نقطہ باریک تر از منہ ایجاست، کہ یہ وہ چیز ہے جس کے اندر 1000 نقطہ باریک موجود ہیں جیسے بال ہو کی طرح کے، اور نہر کے سر بتراشد کلندری دانند، کہ ہر وہ شخص جو اپنا سر ترشوا دیتا ہے وہ کلندر تھوڑی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال تو اس میں یہ بھی مسائل بڑے ہیں اس کے اندر کہ تصوف کیا ہے، تصوف کو کہنے والے کہ ہم متصوف ہیں یا صوفی ہیں، وہ کون لوگ تھے، اس کی ڈیفینیشن کہاں سے لی جائے، کیا کیا جائے اس کے معاملے کے اندر، اس کو کیسے ڈیفائن کیا جائے۔ داتا صاحب اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر میں دیکھ رہا تھا لکھتے ہیں آج سے تقریباً 800 سال پہلے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ جب تصوف کا نام نہیں تھا لیکن صوفی ہوا کرتے تھے، اور آج وہ زمانہ ہے کہ ہر کوئی صوفی بنا پھرتا ہے، صوفی نام آ چکا ہے لیکن تصوف دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تو یہ ہم آج کی بات نہیں کر رہے، ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں جن کو ہم خیر القرون کا وقت کہہ سکتے ہیں، کہ اچھے وقتوں کی بات، اور کم و بیش یہی بات تقریباً تمام صوفیہ کے ہاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، جنہوں نے کتابیں لکھی، جنہوں نے کچھ ہم تک پہنچانے کی کوشش کی، تو ان سب کے کلام کے اندر، نثر میں ہو یا نظم میں ہو یا شاعری کے اندر ہو، یہ باتیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر ہمیں دیکھنے کے بہت سے زاویے بھی ہو سکتے ہیں، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ میرے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ صرف ایک اسکرین کو دیکھتے ہوئے بات کرنا، اور میں نہیں جانتا کہ جو میرے سامنے سے مخاطبین ہیں کہ وہ کون ہیں اور کس حد تک بات کی جانی ممکن ہے، اور وقت بھی ہمارے پاس کیونکہ بہت مختصر ہوتا ہے، تو اس کے اندر ہم کتنی بات کو سمیٹ پائیں گے اور کتنا کھول پائیں گے۔ بہرحال کچھ بنیادی نکات جو ہیں اس کے اوپر ہم اب گفتگو کر لیتے ہیں، اس کے بعد یہ کہ کوشش کریں گے کچھ علامہ کے کلام سے کچھ چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کر لیں تصوف کے حوالے سے،
اور اس کے علاوہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ کچھ گفتگو کر لیں تاکہ اس میں مزید کچھ بات کھل جائے گی. کسی کو اس کو سوال ہے, کسی کو کوئی چیز اگر تنگ کر رہی ہے تو وہ اس کو اگر ڈسکس کرنا چاہیں گے تو بہتر ہے کہ ہم زیادہ وقت اس میں صرف کریں. تو بہرحال اقبال کا جہاں تک تعلق ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کا بچپن تو ایک ایسے گھرانے میں گزرا کہ جو کہ تصوف کے اندر بہت زیادہ انوالوڈ گھرانہ تھا. اور تصوف کے اندر بھی اس کی, کیونکہ اگر ہم تصوف کو ڈیفائن کیسے کریں تو اس کی 2-3 اگر شاخیں بنیں گی تو یہ بنیں گی کہ ایک تو تصوف کہا جاتا ہے کہ اپنے حال اور اپنے کال کی درستگی کا, اس کو ہم تزکیہ بھی کہہ سکتے ہیں یا اس کو ہم احسان کہہ سکتے ہیں, کہ اپنے انسان اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرے اور اپنے خیال کی درستی جو ہے اس کے اوپر مسلسل غور و فکر کرتا رہے, مراقبہ کرے, اذکار کرے, ذکر و فکر جس طرح اقبال کہتے ہیں کہ دو اس کے بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ جو اور ضروری جو اس کے معاملات ہیں ان کے اوپر فوکس کرے. تو یہ تو ایک وہ بات ہے کہ جو کردار کی اور گفتار کی اور انسان کے جو خیال ہے اس کی درستی کا نام ہے تصوف. اور شروع کے اندر قرون اولیٰ کے اندر تصوف کے اندر جتنے بھی لوگ شامل رہے جو اس تحریک کا یا جو اس سلسلے کا حصہ بنتے رہے ان کا فوکس یہی چیزیں تھیں. لیکن جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں چلتے ہوئے جیسے ہمارے ایک متکلمین کی ہماری ایک جماعت تشکیل پائی جس کو ہم تھیولوجسٹ کہتے ہیں یا علم کلام جن پہ فوکس کیا. اس کے علاوہ ہمارے متصوفین ہیں, ہمارے صوفیہ تھے کہ جنہوں نے انہی مسائل کے اوپر غور کرنے کی کوشش کی. عرب سے اسلام نکلتا ہے بار تو ہم انٹریکٹ کرتے ہیں بہت سی تہذیبوں کے ساتھ, جس کے اندر ایرانی تہذیب بھی ہے, جس کے اندر گریک تہذیب بھی ہے, اور یہ تہذیبیں اپنی اپنی جگہ کے اوپر بہت پختہ تہذیبیں تھیں. اور ان کے ساتھ جب ہم انٹریکشن کے اندر آتے ہیں تو بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جو کہ بیسیکلی عرب میں رہتے ہوئے جن کا ہمیں سامنا نہیں تھا, جو ہم نے جب ان تہذیبوں کا سامنا کیا تو ان کے حوالے سے ہمیں کچھ دیکھنا پڑا. تو ہر تہذیب کیونکہ اپنا ایک تھاٹ پروسیس, اپنا ایک نقطہ نظر پہلے رکھتی تھی, تو جب ہمارے صوفیہ نے اور جب ہمارے متکلمین نے ان کے ساتھ معاملہ کرنا شروع کیا تو بہت سے سوال ایسے تھے کہ جو ان کے لیے بہت لوکل تھے, لیکن ہمارے لیے شاید وہ کچھ اجنبی سوال تھے, لیکن ان کا کیونکہ ہمیں سامنا کرنا پڑا تو اس کے لیے ہمیں کسی نہ کسی طرح سے ان کو انٹرپریٹ بھی کیا. تو ایسا اقبال کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی آج کی حالت دیکھی جائے تو اس کے زوال کے 3 اس کے وہ بتاتے ہیں کہ وجوہات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری, باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری, اے کشتہ اے سلطانیو ملائیو پیری, کہ اے شخص آج تجھ میں وہ چیز باقی نہیں ہے کہ تو ایک آئینہ صفت جیسے تو ہوا کرتا تھا, کہ تو ایک آئینے کے اندر دیکھ کے اپنے آپ کو پہچاننے کے قابل ہوا کرتا تھا, تجھ میں آج وہ چیز باقی نہیں رہی. اس کی وجہ وہ بیان کرتے ہیں 3 وجہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ایک کشتہ سلطانیو ملائیو پیری, کہ تو مارا ہوا ہے سلطانی کا, کہ تو اپنے آپ کو اب حکمرانوں کے حوالے سے دیکھتا ہے. ملائیو پیری, تو اپنے آپ کو ملا کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, اور پیری, اور تو اپنے آپ کو جو یہ سارا سلسلہ ہے پیری مریدی کا اس کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی کہ تو خود احتسابی کا جو معاملہ ہے وہ تو ختم کر چکا ہے, جس کا بہت بڑا دکھ تھا اقبال کو. تو بہرحال جب تہذیبیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو پھر وہی سوال جو انسان کے ہمیشہ سے سوال رہے ہیں کہ چیست آدم, چیست عالم, چیست حق, کہ آدم کیا ہے, عالم کیا ہے, جس عالم میں ہم جب عالم پلیس ہیں, جس ماحول کا ہم حصہ ہیں, یہ عالم کیا ہے, اور کیا کوئی الٹیمیٹ ریئلٹی ہے, چیز حق, کیا کوئی حقیقی وجود ہے, کسی نے سب کو بنایا ہے, اگر وہ ہے تو اس کا مجھ سے اور اس عالم کے ساتھ اور ہم سب کا آپس میں تعلق کیا ہے. تو یہ سوالات وہ ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر پھر انسان جو بھی سوچنے اور سمجھنے والا, جو ذکر و فکر کے معاملے کے اندر جو انوالو انسان ہوتا ہے, وہ کچھ نہ کچھ اپنی سوچ کو استعمال میں لاتے ہوئے یا اپنے اس علم کلام کو استعمال میں لاتے ہوئے یا اس کے پاس جو حق کا منبع قرآن کی شکل کے اندر یا حدیث کی شکل کے اندر پہنچا ہوتا ہے, یا اپنے مشاہدات کے حوالے سے اس کی کوئی نہ کوئی تعبیر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہم ان سوالوں کے جواب تلاش کرتے رہتے ہیں ہمیشہ. تو یہی وہ ایک معاملہ تھا جس کے اندر پھر ایک اور تصوف کے اندر یا علم کلام کے اندر بھی یا اسلام کے اندر چیز داخل ہوتی ہے جس کو ہم فلسفہ کہتے ہیں, فلسفہ دینی کہتے ہیں, جس کے اندر ہمارے بہت اکابر بزرگ گزرے جنہوں نے اس کے حوالے سے بہت سی گفتگو کی. لیکن
ایک چیز ایسی کھڑی ہوئی جس کو ہم آج تصوف سے جدا نہیں کر سکتے، جو ایک موضوع بن چکی ہے تصوف کا، وہ وحدت الوجود ہے۔ بہت زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتے، لیکن بہرحال یہ ایک ایسا نقطہ تھا کہ جس کو دینے والوں میں شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی کا ذکر آتا ہے کہ جنہوں نے اس کے اوپر کافی کام کیا۔ آپ خود ایک پریکٹسنگ صوفی بھی تھے، اور لیکن یہ تھا کہ ان کا ایک بہت زیادہ کتابیں لکھی بھی ہیں آپ نے، کچھ روایت میں آتا ہے کہ آپ کی 500 سے زیادہ کتابیں ہیں، لیکن 250 کے قریب کتابیں تو سندن موجود، جو ان کے اپنے تحریروں سے مل جاتا ہے کہ کتنی کتابیں تو انہوں نے لکھی، اور اس کے اندر بھی بہت بہت مارکا کتاب کتب شامل ہیں، جس کے اندر فصوص الحکم ہے ان کی، فصوص الفص کہتے ہیں موتی کو، اور فصوص الحکم یعنی کہ علم کے موتی، حکمت کے موتی کہا جائے بلکہ زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسری کتاب ان کی جو تھی، وہ جو بہت بارکا کتاب ہے، وہ فتوحات مکیہ ہے، یعنی کہ جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ وہ فتوحات، وہ جو اوپننگ سے ہم کہیں گے کہ جو مکہ کے اندر رہتے ہوئے مجھ پہ ہوئیں، یہ دونوں کتابیں تصوف کے اندر ایک جان سمجھی جاتی ہیں، اور ان سے صرف نظر کرنا کسی بھی اہل علم جس کو کچھ تصوف کے فلسفے سے بھی کچھ شغف ہے، اس کے لیے صرف نظر کرنا ان کتابوں سے بہت مشکل ہے۔ لیکن دوسری بڑی مشکل یہ ہے کہ یہ کتب خود بہت مشکل ہے، انتہائی مشکل کتابیں ہیں یہ۔ اگر کسی کو اس کے بارے میں، فصوص الحکم کے بارے میں یہ ہے کہ ویسے تو اس کی ایک روایت رہی ہے کہ یہ صوفیہ کے اندر بھی بہت آخری درجے کی کتابوں کے اندر ان کا شمار ہوتا تھا، کہ ایک مبتدی کے لیے تو ان کو پڑھنا بالکل ہی ممنوع تھا، لیکن یہ کہ اگر آپ کچھ بیسکس کو، بلکہ کافی انٹرمیڈیٹ یا اوپر کے لیول کے اوپر آپ تصوف کے اندر فلسفیات کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، تو پھر بلکہ صوفیہ یہ کرتے تھے کہ جو سمجھنا چاہتا ہے اس کے ساتھ 30-40 دن کا مراقبہ کرتے تھے ان کتابوں کا، اور پھر بیٹھ کے وہ اس کے اوپر پھر 1 to 1 کنورسیشن کے اندر ان باتوں کی گفتگو ہوا کرتی تھی۔ بہرحال یہ ایک وحدت الوجود، یعنی کہ دی ونس آف بینگ، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جس طرح سے، اس کی انٹرپریٹیشنز بھی بہت سی ہیں۔ اور اقبال، جب ہم تنقید کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اقبال تقریباً ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن کا زمانہ تو سارا اسی وحدت الوجودی اور تصوف کے اسی پیراڈائم کے اندر اقبال کا گزرتا ہے، جو تشکیلی دور اقبال کے ہم اس کو کہتے ہیں، یورپ جانے سے پہلے بلکہ یورپ سے آنے کے بعد کا بھی۔ کتابیں ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر جو شامل ہیں، تو اقبال نے اپنی اردو کی پہلی کتاب اقبال کی بانگ درا ہے، تو بانگ درا کے اندر ہمیں اس کو جو پہلا حصہ ہے کہ جو 1905 تک کا ہے، یورپ جانے سے پہلے تک کا، اس میں تو اقبال کے اندر یہ تصوف کا کیا بلکہ تصوف وجودی کا رنگ بہت نمایاں ہے۔ اور اس کے بعد جو اقبال کا حصہ ہے 1905 سے 1908 تک کا، کہ جس کے اندر اقبال یورپ کے اندر رہے، اگین وہاں پہ انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کی، پھر ان کے مقالے کا جو عنوان تھا وہ بھی میٹافزکس ان پرشیا تھا، اس کے اندر ان کو پھر بہت زیادہ موقع ملا، ایک تھوڑے سے خیال کے اندر بھی تھوڑی سی پختگی آنی شروع ہو گئی ہوئی تھی، اور پھر کیونکہ وہاں پہ یورپ میں گئے ہی پڑھنے کے لیے تھے، تو مزید سنجیدگی کے ساتھ ان سب چیزوں کا مطالعہ کیا، تو یہ اس کو درمیانی دور کہا جاتا ہے۔ اقبال کی اس تشکیلی اقبال کی جو ادوار میں تقسیم کی جاتا ہے، تو اس کے اندر بھی ایک کافی حد تک ایک تصوف کا رنگ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور پھر جو تیسرا حصہ بانگ درا کا ہے، وہ ہے 1908 سے لے کے تقریباً 1923 تک کا حصہ۔ اب یہ 1923 تک کا جو حصہ ہے 1908 سے لے کے، اس کے اندر اقبال کی بابا بڑی نظمیں ہیں، اس میں شکوہ، جواب شکوہ اور باقی اس قسم کی نظمیں بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو مزید فوکسڈ کام اقبال نے کیا اس وقت کے اندر، وہ اپنے فارسی کلام پہ کیا، جس کے اندر اقبال نے سارے خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، یہ کتابیں ایسی ہیں کہ جو فارسی کلام اقبال کا، یہ 2-3 کتابیں جو تھیں وہ اردو کلام سے پہلے چھپ گئی۔ بانگ درا جا کے چھپتی ہے تقریباً 1923 کے اندر، لیکن سارے خودی کی جو پبلش ہوتی ہے وہ 1915 کے اندر سارے خودی پبلش ہوتی ہے، اور پھر 1918 کے اندر تقریباً جا کے رموز بے خودی پبلش ہوتی ہے، اور پھر جا کے یہ دونوں کتابیں یکجا بھی رموز اسرار و رموز کے نام سے پبلش ہوتی ہیں۔ تو جو ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کا پہلی بار جو ایک ڈفرینٹ اوپینین لوگوں کے سامنے آتا ہے تصوف کے حوالے سے، وہ اسرار خودی کے اندر آتا ہے، کہ جب اسرار خودی اقبال نے لکھی ہے تو یہ وہ زمانہ تھا 1912-13 کے قریب، کہ جب ہمیں نظر آتا ہے کہ اقبال نے جب اسرار خودی لکھی ہے اور اس کا جو دیباچہ لکھا ہے، تو اس کے اندر اقبال نے حرف تنقید بنایا حافظ شیرازی کو، جو کہ تصوف کے بہت بڑے شاعر ہیں،
ایرانی شاعر ہیں، شیراز کے شاعر ہیں، اور دوسری طرف محی الدین ابن عربی، شیخ اکبر کو ان کے وحدۃ الوجود کے خاص طور کے اوپر جو ان کا جو نظریہ ہے، جو ان کا ایک فلسفہ کہنا چاہیے اس کو، بلکہ اس کو تنقید کا نشانہ ایک بنایا اقبال نے. اور یہ ایک وہ زمانہ ہے جس کے اندر ہمیں ایک بہت بڑی ڈبیٹ نظر آتی ہے پورے ہندوستان میں آلموسٹ، کیونکہ اقبال اس وقت ایک اسٹیبلشڈ مفکر کے طور کے اوپر اور ایک بڑے شاعر کے ایک فلسفی شاعر کے طور کے اوپر مانے جا چکے تھے پورے ہندوستان کے اندر. تو جب اقبال نے حافظ کے اوپر تنقید کی اور جب اقبال نے تصوف کے اوپر ان حوالوں سے تنقید کی، تو ایک بہت بڑا ایک ڈبیٹ شروع ہوتی ہے وہاں پہ. اس ڈبیٹ کے اندر بہت سے لوگ انوالو ہوتے ہیں. اقبال کے اوپر بہت تنقید کی جاتی ہے کہ اقبال تصوف کے خلاف ہیں، اقبال تصوف کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اقبال جس خودی کی تبلیغ کر رہے ہیں یہ تو عنایت ہے، یہ تو خود پرستی ہے، اور اس قسم کی بہت سی باتیں ہونی شروع ہو گئیں. اس میں اقبال نے بھی خود بہت سے اپنی پوزیشنز کو واضح کرنے کی کوشش کی اس سارے سلسلے کے اندر، اور اس میں اقبال نے بہت واضح طور کے اوپر تب بھی ایک بات کہی کہ میں تصوف کے خلاف نہیں ہوں، بلکہ میرا مقصد ان سب باتوں سے ان مسائل کی نشاندہی کرنا ہے کہ جو میرے خیال کے اندر ایک عجمی انٹریکشن کی وجہ سے، میں نے پہلے عرض کیا جب ہم نے گریکس کو اور ایون ہندوستان کے اندر ہم نے جب ہم نے ہندو جوگیوں کا سامنا کیا یا بدھسٹ جب ہمارے ساتھ انٹریکشن کے اندر آئے ہیں، تو جو ان کے فلسفے تھے ان کے ساتھ ہمارے انٹریکشن کی وجہ سے کہ جو چیزیں غیر اسلامی ہمارے تصوف کے اندر شامل ہو چکی ہوئی ہیں، میری جو حرف تنقید ہے وہ ان چیزوں کے اوپر ہے، نہ کہ تصوف کے اوپر. اقبال نے یہاں پہ ہی کہنا شروع کیا کہ میں تصوف کو بیسیکلی 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک میرے نزدیک اسلامی تصوف ہے اور ایک عجمی تصوف ہے. یعنی کہ اس کو عجمی تصوف کو ہم اگر بہت زیادہ ایرانی نہ بھی تصور کریں تو ہمیں شاید کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ یہ نان عرب تصوف ہے، یعنی کہ جس کی حقیقت حجازی نہیں ہے. یعنی کہ اقبال جب ہم جانتے ہیں کہ ایک شاعر قرآن بھی ہیں اور اقبال کا تو قرآن سے بہت گہرا تعلق تھا، تو وہ ہر چیز کو قرآن کی نسبت سے دیکھتے تھے. اس میں کوئی رائے نہیں ہے کہ جو ہمارے فلسفے کے اندر، ایون تصوف کے اندر، جو فلسفے کے اندر جو ہمارے بڑے لوگ گزرے ہیں جس کے اندر ابن عربی کا نام سر فہرست ہے، یہ لوگ بھی جب بات کرتے ہیں تصوف کی اور فلسفے کی تو یہ لوگ بھی قرآن ہی کو اپنا ماخذ بناتے ہیں. لیکن اسپرچولیزم کو اگر ہم دیکھتے ہیں جس کے اندر ہماری رہبانیت ہے، کرسچینٹی کے اندر یا جوزم کے اندر، یا پھر ہمارے جوگی اور ہوتے ہیں ہندوستان کے اندر، یا زرتشت جو کہ ایران کے اندر مذہب تھا اسلام قبول کرنے سے پہلے، وہاں کے جو ان کے فلسفے ہیں یہ بہت بڑے فلسفے تھے. اور جب ہم ان کو ڈیفائن کرتے ہیں وحدت الوجود کو اور ان ساری بینگز کے معاملات کو، تو چیزیں بہت زیادہ مکسڈ اپ ہو جاتی ہیں. ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو کے اوپر جا کے کہ شاید یہ انفلوئنس ہم جو لے رہے ہیں ان سب باتوں کے لیے وہ انہی ٹریڈیشن سے لے رہے ہیں کہ جو کہ اسلام سے پہلے موجود تھے. تو اقبال کو بھی یہی محسوس ہوتا تھا کہ ہم نے جو اس کے اندر جو وحدت الوجود کے اندر، اس کے بعد پھر اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، مطلب کہ بہت سے مباحث ہیں اس کے اندر کہ ہے جو ذات و صفات کی جو مباحث ہیں، اس کے علاوہ پھر تنزیلات ستہ ہیں کہ خدا جو ہے وہ اس نے وجود جب چیزیں بنائی ہیں تو اس کو آئی ڈونٹ نو کہ ہم کس طرح ڈیٹیل میں اس کے اندر جا سکتے ہیں. تو بہرحال یہ تنزیلات الستہ جس طرح سے ہیں، یا پھر قدم ارواح کا جو مسئلہ ہے کہ جو صالحین اور جو اکمل لوگ ہوتے ہیں، جو انبیاء ہوتے ہیں، ان کی روح قدیم ہے یا حادث ہیں، اس حوالے سے جو گفتگو جاری ہے، یہ بہت ان ڈیپتھ اور بہت ہی مشکل طلب معاملات سارے ہیں کہ جس کا ایک عام انسان کے ساتھ آئی ڈونٹ نو کس حد تک تعلق ہو سکتا ہے. ہما اوست ہے، ہما از اوست ہے، ہما باوست ہے، کہ وہی ہستی ہے، اس کے ساتھ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یا وہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کا ذل ہے، یا جو کچھ بھی ہے اس کے علاوہ وہ اس کی تجلی ہے. تو یہ سب ایسے معاملات ہیں کہ جو بہت کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں، اور ایک اچھے خاصے فلسفے کے طالب علم کے لیے بھی ان کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے.
تو اقبال اس ڈبیٹ کا حصہ بنتے ہیں اور اپنی پوزیشن کو بہت واضح کلیئر کرتے ہیں کہ میں تصوف کے ہرگز خلاف نہیں ہوں، لیکن میرے نزدیک تصوف کے اندر عجمی تصورات کی وجہ سے کہ جو کچھ مسائل پیدا ہو چکے ہوئے ہیں ان کی نشاندہی کرنا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اقبال کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ خود ہی ہے، یعنی کہ وہ شناخت ذات کے اور اس ایک فعال آدمی اور ایک فعال امت اور ایک فعال معاشرے کے طور کے اوپر مسلمانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اقبال کو محسوس ہوتا تھا کہ یہ جو فلسفے ہمارے اندر اسلام کے اندر در آئے ہیں اور عجمی تصورات کی وجہ سے در آئے ہیں، ان کی وجہ سے ہم میں اسلام کے اندر انڈیویجویلٹی کے اندر بھی اور اجتماعیت کے طور کے اوپر بھی ایک بہت زیادہ پیسیوٹی شامل ہو گئی ہے۔ جو ایکٹیویزم تھا اسلام کا، جس کو ہم جہاد کہہ سکتے ہیں یا مجاہدہ کہہ سکتے ہیں، وہ ہم میں ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہمارے زوال کی بہت بڑی وجہ یہی ہے۔ اسی وجہ سے ہم آج غلام ہیں۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اقبال جس وقت میں بات کر رہے ہیں تو اس وقت مسلمانوں کے حالات جو تھے وہ کوئی بہت اچھے حالات نہیں تھے، تو ایک جو مفکر ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم آج اس حالات کے اندر پہنچے ہیں تو کیوں پہنچے۔ تو بہرحال اقبال کی جو 1912-13 سے لے کر 1917-18 تک، بلکہ شاید 22-23 تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اقبال نے بہت سخت تنقید کی ابن عربی کے اوپر، حافظ شیراز کے اوپر، لیکن بہرحال اس میں بہت سے لوگ پڑے اس ڈیبیٹ کے اندر، اور پھر کچھ اکبر آبادی نے کچھ اس معاملے کے اندر کچھ انٹرفیئر کیا، تو اقبال نے کچھ اپنے آپ کو وڈرا کر لیا۔ والد کی بہت احترام کرتے تھے، تو جس وقت سیالکوٹ گئے ہیں، والد سے نشست ہوئی ہے اس معاملے کے اندر، تو والد نے تھوڑے سے پوچھا کہ اقبال یہ کیا ہو رہا ہے سارا کچھ، تو اقبال کہتے ہیں کہ میرا مقصد حافظ شیرازی کی یا ابن عربی کی کسی کی بھی تحقیر میرا مقصد نہیں ہے، میرے سامنے ایک علمی مسائل ہیں کچھ جو میں سمجھتا ہوں کہ جن کا جانا بہت ضروری ہے، تو اس لیے میں نے ان کی نشاندہی کی ہے۔ تو اقبال تو والد نے ایک بات کہی کہ حافظ کا نام لیے بغیر بھی تو یہ کام ہو سکتا تھا، یعنی کہ آپ اگر کسی کو حرف تنقید نہ بناتے، کسی کی ذات کو حرف تنقید نہ بناتے، تو اس کے بغیر بھی تو آپ کے اندر اتنی صلاحیت موجود تھی کہ آپ اس کو ایک فلسفے کے طور کے اوپر ہی بیان کر دیتے، تاکہ جو لوگ حافظ شیرازی کے بہت مداح ہیں اور تصوف کے اندر حافظ شیرازی کی جو غزلیں ہیں اور ان کا کلام ہے اس کی بڑی بڑی اہمیت سمجھی جاتی ہے، تو آپ نے ان کی دل آزاری کیوں کی؟ تو اقبال نے کہا کہ ہم نے کچھ چیزوں کو بت بنا لیا ہے، یعنی کہ ہم کچھ لوگوں کی پرستش کرنی شروع کرتی ہے۔ تو اقبال کے والد نے کہا کہ اسلام میں تو دوسروں کے خداؤں کو بھی برا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اقبال مسکرا دیا وہاں پہ۔ تو اس کے بعد جب سارے خودی کا دوبارہ انہوں نے جب ایڈیشن دوبارہ نیا آتا ہے، تو انہوں نے پھر جو حافظ کے بارے میں جو اشعار تھے ان سب کو نکال دیا اس میں سے، اور اس کی جگہ کے اوپر جو اشعار اقبال نے لکھے وہ بالکل والد نے جو ان کو سجیسٹ کیا تھا اسی حوالے سے تھے کہ اقبال کا جو موٹیو تھا اس کے اندر کہ حافظ شیرازی کی یا اس قسم کے جو ہمارا جو اشعار ہیں یا اس قسم کا جو کلام ہوتا ہے جو انسان کے اندر ایک یاسیت پیدا کرتا ہے یا اس کے اندر ایک پیسیوٹی پیدا کرتا ہے، یہ کوئی بہت زیادہ معقول چیز نہیں ہے۔ تو اس کو اقبال نے اس فلسفے کے اوپر زیادہ اشعار اس میں شامل کر دیے اور حافظ شیرازی کے نام کے ساتھ جو اشعار تھے اس کو وڈرا کر لیا۔ اسی طرح سے جو اقبال نے جو دیباچہ لکھا تھا سارے خودی کا، جس کے اندر اقبال نے ساری ان مسائل کے ساتھ گفتگو کی تھی، اس کو بھی وڈرا کر لیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کے سامنے جو مقاصد تھے اس کے اندر اس ساری بحث کے اندر، وہ شاید اگین اس کے اندر ایک بہت بڑا ڈیوائیڈ ہے اقبال کے اسکالرس کا بھی۔ یوسف سلیم چشتی جو اقبال کے بہت بڑے شاعر ہیں، جنہوں نے اقبال کی تمام کی کتب کی شرح کی اور بہت ضخیم شرح کی، مطلب کہ بہت تفصیل میں لکھتے ہیں یوسف سلیم چشتی اقبال کے اوپر بات کرتے ہیں، تو ان کے مطابق تو اور شاید صرف انہی کے مطابق اقبال 1918 کے بعد جب ان کو یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ جو ابن عربی کا فلسفہ وحدت الوجود خالص قرآنی ہے اور یہ اس ویدانی فلسفے سے یا شنکراچاریہ نے جو فلسفہ وحدت الوجود کا ونس و بینگ کا دیا تھا یا پھر جو یونانی فلسفہ تھا یہ اس سے ہٹ کر ہے اور اس کے اندر فرق موجود ہے، تو اقبال نے اس کو قبول کر لیا تھا، اور پھر اقبال نے اپنی آنے والی کتابوں میں اس وحدت الوجود کے مبلغ کے طور کے اوپر اپنا سارا سلسلہ جاری رکھا۔ لیکن اگر اس بات سے بہت زیادہ دوسرے شارحین جو اقبال کے ہیں وہ متفق نہیں ہیں،
बहरहाल उसके अंदर एक और जो शेड हमारे सामने आता है वो वादुल शहूद का आता है, जिसके अंदर शेख अहमद सरहिंदी, जिनको मुजद्दिद अल-अफ़सानी भी कहा जाता है, उन्होंने वादुल वजूद के ऊपर कुछ तनकीद की, और फिर एक फलसफा और जिसको हम कहते हैं वादुल शहूद का फलसफा कहते हैं उसको पेश किया। और ये दोनों फलसफे पिछले 300 साल से 350 साल से पैरेलल चलते आ रहे हैं। अगेन ये फलसफे क्या हैं, इनकी डिटेल्स क्या हैं, उसके लिए ना हमारे पास आज वक्त है बात करने का, इसके ऊपर कभी अलग से बात हो, और शायद कोई ऐसे शख्स के साथ मैं ख्याल अगर कभी डिस्कस करें इन फलसफों के ऊपर के जो इनके रमूज और ज़्यादा डिटेल में इनको जानता हो तो ज़्यादा मुनासिब होगा। बहरहाल ये दोनों फलसफे पैरेलल चलते आ रहे हैं। उसके बाद से इसके अंदर फ़र्क कितना है, इसके बारे में जो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी हैं वो फिर आके बहुत अरसे के बाद एक बात करते हैं, कहते हैं कि इनके अंदर कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सवाए सिर्फ ये है कि इस्तिलाहात का फ़र्क है। यानी कि अगर मुहिद्दीन इब्न अरबी जो मुमकिनुल वजूद है, खुदा की ज़ात वाजिबुल वजूद है, उसके अलावा जो कुछ भी है वो मुमकिनुल वजूद है, और मुमकिनुल वजूद क्या होता है कि जिसका होना या ना होना दोनों ज़रूरी ना हो, और खुदा के अलावा हर चीज़ जो जिसको हम मौजूद कहते हैं वो मौजूद उस कैटेगरी में शामिल होती है, जिसके लिए हम ना ये कह सकते हैं कि ये है और ना कह सकते हैं कि ये नहीं है, जिसके अंदर आप हम सब शामिल हैं। तो ये मुमकिन वजूद के अंदर जो सारा मामला है, जो गैर खुदा भी कहना इसके अंदर गलत होगा, क्योंकि खुदा के अलावा खुदा मा सवाए खुदा तो कुछ है ही नहीं। वाहतुल वजूद वादुल शहूद के जो फलसफे हैं, हाँ उसमें वो कहते हैं कि जो कुछ उसके अलावा है वो खुदा की तजल्ली है, और शहूद में कहते हैं कि जो कुछ भी है वो जिल है, यानी कि साया है या एक उसका शेड है जिसको हम देखते हैं और पूरी कायनात को परसीव करते हैं। तो शाह मुहद्दिस देहलवी तो फरमाते हैं कि इनके अंदर कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ताबीरात का फर्क है। लेकिन मसला यहाँ पे आता है कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये फलसफे जो हैं ये बहुत अदद बहुत अमीक फलसफे हैं, लेकिन जब ये फलसफे आम लोगों के हाथ में आ जाते हैं और उसके ऊपर जिस तरह से होती है, जैसे मैं खुदा ना खासा इसके ऊपर कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इनको हम बहुत ही सतही लेवल के ऊपर ले आते हैं। खास तौर के ऊपर तसव्वुफ के अंदर हम जानते हैं कि शोरा का बहुत बड़ा हाथ रहा है इसकी तबलीग के अंदर और इसकी सारी बात करने के अंदर। तो गालिब जैसा शायर जो है वो इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना, तो ये एक इंटरप्रिटेशन हम इसको कह सकते हैं कि वातुल वजूद की, या इकबाल जहाँ पे गालिब कहते हैं कि हस्ती के जो उसका जो गुमान है उसके अंदर आ जाइयो ना असद, आलम तमाम हल्का है दामे ख्याल है। यानी कि जो सारा आलम है ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक ख्याल है। ख्याल किसका है? वाजिबुल वजूद जो हस्ती है उसका ख्याल है, उसी के अंदर उसके हस्ती के गुमान के अंदर भी है। ये कभी मत समझ बैठना कि तुम्हारा कोई वजूद भी है। तो ये जब हम इस सतह के ऊपर ले आते हैं इस चीज के अंदर, तो हमें वो धोखा जो इकबाल को लगता है कि ये तसव्वुफ वजूदी का बहुत ज्यादा, जो हमारे जो ग्रीक और हिंदू जो फलसफे थे उनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है हमारे ये फलसफी वजूदी फलसफे के ऊपर, तो शायद इकबाल को बहुत ज्यादा आउट ऑफ प्लेस बात भी नहीं कर रहे होते हैं। क्योंकि एक चीज तो होती है कि फलसफा खुद क्या है, एक वो चीज होती है कि फलसफे का अवाम पे तासुर क्या है, वो किस तरह से इंटरप्रेट किया जा रहा है, वो जिन लोगों के हाथ में आ चुका हुआ है वो उससे क्या काम कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि एक एटम बम जो है उसका मकसद तो कुछ और है, लेकिन अगर ऐसे लोगों के हाथ में लग जाए कि जिनको उसके मकसद का इल्म नहीं है और उससे वो काम नहीं ले सकते, तो शायद वो पूरे जंगल को आग लगा दें। समंदर के आगे मास्टर्स वाली बात है। तो ये मामला तो इसके अंदर है ऐसे कि हमारे बहुत ही सतही लेवल के लोगों ने इस मसले को पकड़ के ऐसी ऐसी बातें की हैं उसके अंदर कि अवामी अगर हम सतह पे देखें तो इस फलसफे और इस हवाले से कोई बहुत ज्यादा मुस्बत चीजें हमारे अंदर शामिल नहीं हो पाई। तो बहरहाल ये एक तनकीद थी और जिसका इकबाल ने सामना किया, उसका जवाब दिया। तसव्वुफ की यहाँ तक बात है तो इकबाल, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि तसव्वुफ को दो किस्म की शाखों में तकसीम करते हैं, इस्लामी और अजमी तसव्वुफ के अंदर। और ये वो तसव्वुफ की शक्लें हैं जिसके ऊपर इकबाल शायद सारी जिंदगी उनका इसके ऊपर तनकीद जारी रही। वो हर उस चीज को जो कुरान और नस्ल ना हो, जिसका हमें बहुत ज्यादा वाज़ेह अंदाज के अंदर खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत ना मिलती हो, वो उसको मानने के लिए इतने आराम से तैयार नहीं होते थे, और ना ही शायद मैं समझता हूँ किसी को होना चाहिए।
اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ہماری سمجھ سے نہیں آ رہی تو ہمارے پاس ایسے وہ لوگ میسر ہونے چاہیے کہ جو اس کے مبلغ ہیں کہ جن کے پاس ہم جا سکیں بیٹھ کے کچھ اپنی اس باتوں کو سمجھ سکیں. تو یہ کچھ گزارشات تھیں. تو اس کے اندر اگر یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کوئی سوال و جواب جو ہوں گے اس کے حوالے سے وہ تو ہم لیں گے اس کے بعد. باقی یہ ہے کہ کچھ اگر ہم اقبال کی کچھ شاعری میں سے کچھ اس کے کچھ نمونوں کے طور کے اوپر کچھ چیزوں کو دیکھ لیں اگر کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اقبال تصوف کے ایک پریکٹسنگ تصوف صوفی تھے. اقبال نے اپنے کلام میں تصوف کی تقریباً تمام اصطلاحات کو برت کر دکھایا ہے. یعنی کہ چاہے وہ ایک پیر کا لفظ ہے یا مرید کا لفظ ہے یا خانقاہ کا لفظ ہے یا کلندر ہے یا درویش ہے یا فقیر ہے یا بندہ مومن ہے یا حقیقت کیا ہے یا فنا اور بقا کیا ہے، یہ سب اصطلاحات جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صوفیہ کے لٹریچر کے اندر ہمیں ملتی ہیں. اقبال نے اپنے سارے کلام کے اندر ان تمام اصطلاحات کو بھرتا ہے. تو اقبال کے اوپر یہ بات کہنا کہ اقبال تصوف کے مخالف تھے، یہ بات تو شاید بہت بڑی زیادتی ہوگی، کیونکہ ہمیں اقبال کی کلام کے اندر شروع سے لے کے آخر تک اور خاص طور پر اس وقت میں بھی جس وقت اقبال ساری تصوف کے ان حوالات سے بحث کر رہے تھے، جو الزامات کا جواب دے رہے تھے، تب بھی اقبال کی جو کلام کے اندر بانگ درا کے اندر بھی جو جس کو تصوف مانتے ہیں اس کے تو وہ بہت بڑے مبلغ رہے ہیں. اور ریکنسٹرکشن جو اقبال کے خطبات ہیں اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال تو وہاں پہ ہمیں کہتے نظر آتے ہیں کہ ایون جو مشاہدہ ہے حق کا، حق کو جاننے کا سوائے مشاہدے کے اور کوئی علمی طریقہ نہیں ہے. اور وہ چاہتے ہیں اس چیز کے اندر کہ ہم کوشش کریں اور ہم ایفرٹ کریں کہ اس مشاہدے کی جو روایت ہے جو کہ شاید آج ماڈرنزم سے پہلے شاید ایک بہت بڑی پختہ روایت تھی، اور شاید انسان زیادہ پرسیپٹیو تھا اس مشاہدے کی اور ان کی واردات کے لیے، جو کہ آج جو انسان بہت زیادہ عقل کے تابع ہو چکا ہوا ہے، اس کے لیے شاید ان مشاہدات کو ماننا اور تسلیم کرنا، اور اگر ہو بھی جائے تو اس کو ایک ذریعہ علم سمجھنا مشکل ہو چکا ہوا ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ وہ تو بہت ضروری چیز ہے بات. تو ابھی اس گفتگو کے حوالے سے کوئی اگر بات چیت ہے تو اگر کوئی کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ کلام اقبال میں سے کچھ چیزوں کو دیکھ لیا جائے. سلمان بھائی، اگر آپ کچھ بات کہنا چاہیں یا کوئی اور کوئی دوسری بات کہنا چاہیں تو جی، اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پلیز آپ ہینڈ ریز کر کے انمیوٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں نعمان بھائی سے. میں بھی تھوڑا سا وقفہ لے لوں اس طرح سے، کیونکہ مسلسل بولتے ہوئے بھی تقریباً 20-25 یا 30 منٹ تو ہو گئے اب. جی ضرور. جی سوال تو خیر نہیں ہے، بہرحال شکریہ ادا کرنا ہے نعمان بھائی آپ کا. ماشاءاللہ سے ایک بہت ہی مختصر وقت میں ایک تو جو آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ، سلمان بھائی نے جس طرح انٹروڈکشن کروایا. میرا نام بائی فضل الرحمان ہے، اور جس طرح آپ نے ایک بہت مطلب چند منٹ کے اندر آپ نے ایک پوری جو ہے نا ایک بیک گراؤنڈ بتایا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اور جو باتیں آپ نے کی اور جن باتوں سے جن کی نشاندہی کی، اور الحمدللہ سلسلہ عظیمہ میں بھی یہی ہے کہ جی جو بھی ریفرنس ہے وہ قرآن و سنت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ یوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا ہے. اب کوئی کسی کی بات ہم نہیں سنیں گے، وہی جو بات ہوگی جو قرآن و سنت میں ہوگی وہ ہمارے لیے ہدایت ہے، وہ ہمارے لیے جو ہے مشرع ہے. اور جتنے بھی اولیاء کرام ہیں انہوں نے یہی کیا ہے کہ جی قرآن کو اپنا ریفرنس بنایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ریفرنس بنایا ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ. ریئلی انجوائنگ یور ڈسکشن. جی ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، ہم اتنی آسانی سے نعمان بھائی کو نہیں جانے دیں گے، سوال و جواب کا سلسلہ بھی رہے گا. جی نعمان بھائی آپ کچھ. جی بہت شکریہ فضل بھائی، آپ نے بہت نوازش، آپ یو ایس سے آپ نے جوائن کیا ہوا ہے، اور بڑی میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے اور میرے لیے بہت شرمندگی کی بات ہے کہ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ جو تصوف کے سلاسل کے اندر اور ساری اس تحریک کے ساتھ اور اس سارے معاملے کے ساتھ اس حد تک پختگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ کے ساتھ مجھے کچھ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، میرے لیے شرمندگی کا موقع بھی ہے. مجھے تو سننے چاہیے آپ لوگوں کو بیٹھ کے، اور میں سنتا رہتا ہوں. میں جو مجالس ہوتی ہیں جو سلمان پہ بلاتے رہتے ہیں اور اکثر جا کے مجھے سننے کا موقع ملتا رہتا ہے. تو اٹس اے بلیسنگ جی، ماشاء اللہ. ایسا ہی ہے کہ اقبال نے کہا تھا کہ صورت شمشیر ہے دستے قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب.
تو بات یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان کی ایک سرشت میں شامل ہے. اگر ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں کہ جن کے دلوں کے اوپر قرآن کے مطابق کفر لگ چکے ہوئے ہیں اور ان کو بتانا نہ بتانا برابر ہو چکا ہوا ہے, چاہے ہم میں ایک نفاق کا ایلیمنٹ ہی موجود ہے یا ہم سیدھے راستے پہ چلنے والے لوگوں میں موجود ہیں, اور دو صورت کے اندر ہم ایک ایفرٹ تو کرتے رہتے ہیں مسلسل اپنی سطح کے اوپر, ہم جاننے کی کوشش تو کرتے رہتے ہیں. جیسے آج صبح میرے بیٹے سے بات ہو رہی تھی سلسلے کے اندر, تو میں بتا رہا تھا اس کو کہ صبح فجر کے لیے جب اٹھا وہ تو آ کے بیٹھا, تو میں نے سے پوچھا کیفا بس تم, تو کہتا بابا اس کا مطلب کیا ہے. میں کہ نبی وسلم کی ایک عادت تھی کہ فجر کی نماز کے بعد جو صحابہ بیٹھا کرتے تھے ان سے پوچھا کرتے تھے کہ آج تم نے صبح کیسے کی, کیفا اصبحتم. تو ایک بہت بڑی چیز ہے کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں اس چیز کے اندر کہ آپ کو اقبال جیسے کہتے ہیں کہ جو حال کو ڈیفائن کرتے ہیں وہ اس وقت کو ڈیفائن کرتے ہیں, پریزنٹ مومنٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ وہ مومنٹ ہوتا ہے جس کے اندر آپ کا سارا ماضی اکٹھا ہو کر ایک نقطے کے اوپر آ کے منجمد ہو جاتا ہے. یعنی کہ جتنا بھی آپ ایکسپیرینسز ہیں, جتنا آپ کا علم ہے, جو کچھ بھی ہے, یہ اس وقت وہ لمحہ ہے, ہر لمحہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ کا سارا ماضی اکٹھا ہو کے ایک نقطے پہ آ کے اکٹھا ہو جاتا ہے. اور صاحب حال کے بارے میں جس طرح سے کہتے ہیں کہ صاحب حال وہ ہے کہ جو اپنے ماضی سے شرمندہ نہیں, اپنے مستقبل سے مایوس نہیں, اور حال میں زندہ ہے. تو کون ایسا شخص نہیں ہوتا کہ جس نے ماضی کے اندر کچھ غلطیاں نہیں کی ہوتی یا کچھ برائیاں نہیں کی ہوتی یا گناہ سرزد نہیں ہوئے ہوتے, لیکن یہ صاحب حال میں کیا ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماضی سے شرمندہ نہیں ہوتا. تو وہ ایک خدا رکھتا ہے, وہ جانتا ہے کہ میرا جو خدا ہے وہ اس کی صفات کے اندر معاف کرنے کی صفت بھی موجود ہے. تو وہ اپنے آپ کو بخشوا کے اپنے آپ کے گناہوں سے توبہ کر کے اس حال کے اندر موجود رہتا ہے جس کے اندر وہ ریگریٹس اور اپنے پھر آنے والے وقت سے وہ, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آگے بھی میرے پاس خدا ہے, میں اکیلا نہیں ہوں اس دنیا کے اندر, اس کے ساتھ میں نے اپنا سفر طے کرنا ہے. تو اس کو کسی قسم کی, جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی قسم کی پریشانی بھی لاحق نہیں ہوتی, جو اولیاء کی صفت بتائی گئی ہے. بہرحال ہم اس کے اوپر آئیں گے. تو تھوڑا سا میں نے جیسے پہلے ذکر کیا مسلمانوں کے زوال کے حوالے سے, تو میں نے کچھ جو نظمیں میں نے جو کچھ 2-3 بہت چھوٹی سی جسٹ فار دا ٹیسٹ آف اٹ سلیکٹ کی تھی. وہ ضرب کلیم جو علامہ اقبال کی کتاب ہے, جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال جو تھے وہ آخری وقت میں تصوف کے خلاف ہو چکے تھے بہت زیادہ. تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں یہ کانٹینٹ جو تھوڑا سا اٹھایا بھی میں نے ہے, یہ ضرب کلیم کا, یہ علامہ اقبال کی تقریباً آخری عمر کی کتاب ہے. 1938 میں اقبال پردہ فرماتے ہیں اور یہ 1936 کے اندر پبلش ہوتی ہے کتاب. یہ تو اس کے اندر سے کچھ 2-4 ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اور دیکھ لیں, اور بہت ہی مختصر ہیں یہ, تاکہ یہ کہ ہمیں سمجھنے بھی آسانی رہے اور ہم اس کو دوبارہ جا کے ری لک بھی کر سکیں. تو اس میں ایک نظم ہے شروع میں ہی, اس کے اقبال نے ضرب کلیم کتاب جو ہے اس کو اقبال نے کچھ حصوں میں تقسیم کیا ہے, جس کا پہلا حصہ جو ہے اسلام اور مسلمان ہے, پھر اسی طرح سے دوسرا حصہ جو ہے وہ تعلیم و تربیت ہے, پھر عورت ہے, پھر ادبیات ہیں, اس کو فنون لطیفہ ہم کہہ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ پھر سیاسیات ہیں, مشرق و مغرب, اور پھر ایک محراب الافغان کے نام سے ایک فرضی کردار ہے جس سے اقبال نے کچھ باتیں کہلوائی ہیں. تو جو پہلا حصہ اس کا جو ہے اسلام اور مسلمان, اسی کے اندر ایک نظم ہے, اس کا عنوان ہے مسلمان کا زوال. تو اس میں 4 شعر ہیں. تو اس میں اقبال کہتے ہیں کہ اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات, جو فقر سے ہے میسر تونگری سے نہیں. تونگری ہم کہیں گے امیر ہونے کو. تو کہتے ہیں کہ اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات, اگر ہمیں مانتا ہوں اس بات کو کہ جو زر جو مال ہے وہ بھی زمانے کے اندر قاضی الحاجات ہے, یعنی کہ جو حاجات کو پورا کرنے کی یا دفع کرنے کی ایک طاقت رکھتا ہے, لیکن جو فقر سے ہے میسر وہ تونگری سے نہیں. وہ جو فقر کے اندر جو طاقت ہے, جو آپ کے پاس جو ملتا ہے اس کے اندر, وہ امیری میں نہیں ملتا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر جمع ہو میری قوم کے جسور و غیور, اگر میرے قوم کے جوان جو ہیں, جو میں بات کر رہا ہوں اس سے, ان کے اندر وہ جسور اور غیور ہو جائیں, تو کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے, زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا, کلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں. یعنی کہ میرے پاس کوئی ایسا مال و متا تو ہے نہیں کہ میں لوگوں کے اندر کوئی بہت مہنگی کتابیں چھپوا کر اور یا کچھ مال و متا اٹھا کر کچھ
लोगों को मुतासिर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो एक मर्द कलंदर हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने की। तुम जानते हैं कि इकबाल ने का तो एक मामला भी ऐसी था कि जिंदगी की भर उन्होंने ऐसी ही जिंदगी गुजारी। और ये अल-फक्र फखरी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब कौल है, उसी की एक मिसाल हम समझ सकते हैं इकबाल के हवाले से भी, कि इकबाल हम जानते हैं कि लॉयर थे, प्रैक्टिस करते थे, लेकिन उनकी उसके अंदर भी एक तबीयत के अंदर एक ऐसी चीज थी कि उन्होंने अपने मकासद को अपने सामने बहुत ज्यादा डिफाइन किया हुआ था। हर वो जरूरी नहीं है कि हर शख्स जो है उसको अपना पैशन जो है अपने प्रोफेशन के अंदर मिल जाए, लेकिन अगर आपको अपना पैशन अपने प्रोफेशन में नहीं मिल रहा तो अपने पैशन को साथ साथ जरूर परसू करें। जैसे हम इकबाल की जिंदगी के अंदर भी देखते हैं कि एक चीज है कि जो आपकी एक रिज़्क़ के हलाल, जो आपकी ब्रेड एंड बटर जो आपके टेबल पे लेके आती है चीज, वो इकबाल के हवाले से हम देखते हैं तो वो उनकी वकालत का शोबा है। लेकिन इकबाल की एक तबीयत में एक चीज थी कि वो जो केसेस आते थे उनके पास, वो उतने ही लेते थे जिनसे वो समझते थे कि अब उनका महीना गुजर जाएगा। यानी कि अगर सपोज महीने के पहले 5-10 दिन के अंदर इतने उनके पास केसेस आ गए हैं कि जो इकबाल के ज़हन में थी कि मुझे एक मुनासिब अपने घर का खर्चा चलाने के लिए इतने पैसे दरकार हैं, तो जब वो केसेस उनको मिलते थे उसके बाद वो केसेस देना बंद कर देते थे और फिर मुकम्मल कंसंट्रेशन करते थे कि जो उनका काम, उनका पैशन था, जिसको वो समझते थे कि मेरा जो मुझे खुदा ने एक सलाहियत दी है कि मैं कौम के लिए कुछ कर सकूं, कुछ लिख सकूं, कुछ लोगों को जगा सकूं, कुछ उनके अंदर बेदारी पैदा कर सकूं। तो इकबाल का टोटल फोकस जो था वो फिर बाकी दिनों के अंदर, उन दिनों के अंदर भी, लेकिन बाकी तो मुकम्मल तौर पे 100% फोकस उन्हीं चीजों पर आ जाता था। तो ऐसे शख्स के अंदर तवंगरी, तो हमें तो जो तवंगरी या अमीरी, उससे इकबाल अपने बेटे को भी कहते हैं ना, जावेद इकबाल को भी, कि मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। यानी कि एक वो गरीबी वो चीज नहीं है जिसके अंदर कुछ शर्मिंदगी के एहसास के अंदर पैदा हो, बल्कि इसके अंदर भी अपना नाम पैदा करो। बहरहाल तो यही एक कमाल की चीज थी। तो इसको दोबारा पढ़ देता हूँ जल्दी से मैं। हर जो शख्स, जो दोस्त हमारे मौजूद हैं कि जो पोएटिक थोड़ा सा रखते हैं, उनके लिए बीच में तोड़ तोड़ के तर्जुमा करना उनके कुछ जो ज़ौक़ के खिलाफ होता है। तो कहते हैं कि अच्छा, इसका टाइटल है मुसलमान का ज़वाल। कहते हैं अगरचे ज़र भी जहां में है काज़ियुल हाजात, जो फ़क्र से है मयस्सर तवंगरी से नहीं। अगर जवां हो मेरी कौम के जसूर व गयूर, कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। सबब कुछ और है तो जिसको खुद समझता है, सबब कुछ और है तो जिसको खुद समझता है। ज़वाल बंदा ए मोमिन का बेज़री से नहीं। अगर जहां में मेरा जौहर आशिकारा हुआ, कलंदरी से हुआ है तवंगरी से नहीं। और ये जो शेर है कि सबब कुछ और है तो जिसको खुद समझता है, मतलब वो कहते हैं कि मेरे लिए जरूरी नहीं कि मैं तुझे बताऊं कि तेरे ज़वाल का सबब क्या है, तो उसको खुद समझता है। लेकिन इतनी बात तुझे बता दूं कि ज़वाल बंदा मोमिन का बेज़री से नहीं। आज अगर मोमिन ज़वाल का शिकार हैं तो उसकी वजह ये नहीं कि इनके पास मालो मता नहीं है, इसके तो ढेर लगे पड़े हैं, और ये ना भी हो तो कौन सी ऐसी बड़ी बात है। इसके बगैर भी हर किस्म की सिकंदरी आपको हासिल हो सकती है। ये तो आपके हाथों की मैल है, ये तो आपके पास आते ही आते हैं। तो बहरहाल एक ये नज़म थी। आप देख रहे हैं इसके अंदर भी, जैसे मैंने अर्ज किया पहले, कि इकबाल की शायरी भरी पड़ी हुई है, और ये तो कुछ सिलेक्टिव चीजें मैंने कुछ उठाई हैं इसके अंदर से। फकर है जिस तरह से इसके अंदर इकबाल ने इस्तेमाल किया, फिर कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं, और फिर ज़वाल का सबब जो बयान किया है कि वो एक बेसिकली आपके अंदर गैरत का खत्म हो जाना है। सबब कुछ और है जिसका और है तो जिसको खुद समझता है। वो क्या सबब है? हम सब जानते हैं कि हमने क्या ऐसा बात की है कि जो हमारे ज़वाल का सबब है। फिर ऐसे ही इसके अंदर आगे एक नज़म आती है तसव्वुफ के नाम से। तो बहुत ज्यादा ये पढ़ी भी जाती है, एक बहुत फलसफियाना लाजवाब नज़म है जिसमें तसव्वुफ की हकीकत बयान की गई है। बहुत गहरे ख्यालात हैं इसके अंदर। कुछ पढ़ देता हूँ, मौका नहीं है कि इसके अंदर बहुत तफसील में इसकी शरह की जाए, लेकिन आप सब ने सुन भी रखी होगी पहले। ये वो कहते हैं कि ये हिकमत मलाकूती, ये इल्म लाहूती, हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं। ये हिकमत मलाकूती, ये इल्म लाहूती, हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं। ये जिक्र नीम शबी, ये मराकबे, ये सुरूर, तेरी खुदी के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये अक्ल जो महो परवीं का खेलती है शिकार, ये अक्ल जो महो परवीं का खेलती है शिकार, शरीक शोरश पिन्हा नहीं तो कुछ भी नहीं।
خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور عجب نہیں کہ پریشان ہے گفتگو میری، فروغ صبح پریشان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تصوف اسبال نے اس بات کا ٹائٹل بنایا ہے، اور بہرحال اس کے اندر انہوں نے ایک فوکس کیا ہے اس بات کے اوپر کہ تصوف کیا ہے اور تصوف کو کیا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ محض کچھ مشاغل کا نام نہیں ہے، اس کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ خیال کی درستی کا عمل ہے، کہ انسان کا فوکس جو ہے کچھ نہیں بدلتا زندگی کے اندر، جیسے ہمارے صوفیہ کہتے ہیں کہ آپ کے روز و شب سب ویسے ہی رہتے ہیں، صرف آپ کا زاویہ نظر بدل جاتا ہے، آپ کی چیزوں کو دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے، جس کو ہم خیال کی درستگی کہتے ہیں۔ یہاں دیکھ سب کچھ وہی رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو پرسیو کیسے کر رہے ہوتے ہیں، اس کو پروسیس کیسے کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ رومی جیسے اقبال کو کہتے ہیں کہ آدمی دی دست باقی پوچھ دست، کہ آدمی تو نام ہی دید کا ہے، نظر کا ہے، اور باقی پوچھ دست، تو باقی سب کچھ جو ہے وہ تو ایک کھال ہے، باقی تو گوشت ہے، اور دیداں باشد کے دیدے دوست است، یا پھر اس طرح کہتے ہیں رومی کو، جو ہمارے بزرگوں کے پاس جو چیز ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ سوئے مادر آ کہ دست ہر نا اہل بیمارت کو ند، کہ تو جن لوگوں کے ہاتھوں کے اندر پڑا ہے وہ تیری بیماری کو مزید بڑھائیں گے، اور سوئے مادر آ کے تیمارت کو ند، کم ٹو دی مدر، ماں کی طرف آ کے تیری تیمارداری کی جائے۔ اب اس کے اندر ماں کی بھی خیر بہت سے معنی اس کے اندر لیا سکتے ہیں، ہمارے لیے تو قرآن بھی ماں ہے، ماں کی سزا میں وہ سمیٹتا اپنی گود کے اندر لیتا اور ہمیں بتاتا کہ ہم کون ہے، کیا کیا نہیں ہے۔ تو یہ ذکر نیم شبیہ مراکب یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ بال کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ خود ہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی حقیقت سے آگاہ ہو، ایک مرد خدا آگاہ چاہتے ہیں، اس کے اندر جو صفات ہیں وہ تو خود آگاہی کے ساتھ خود بخود آتی چلی جائیں گی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ فقیر تو رات کو جاگتا ہے، فقر اس پہ نازل ہوتا ہے۔ تو ایک سچویشن کے اندر ایک جگہ کے اوپر رہنے سے بھی آپ کو بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں، بہت سی چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ سلمان بھی تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ میرے لیے کیا حکم ہے، اگر آپ کچھ اور مزید سمجھنا چاہتے ہیں یا سوال ساتھ ساتھ لکھا جائے، گفتگو کرنی ہے یا کچھ اور مزید کلام کو دیکھا جائے، جیسے آپ حکم کریں گے، جی نعمان بھائی تاکہ دوست بھی بور نہ ہو۔ نہیں، بہت بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے آپ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ایک سوال جو ہے وہ میرے پاس آیا ہے مولانا روم کے حوالے سے، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ مولانا روم کو جو ہے اپنا پیر مانتے تھے اور ان کے کلام سے بہت متاثر تھے، اور خود کو مرید ہندی بھی کہتے تھے۔ تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ کن صوفیہ کرام کا ذکر انہوں نے اپنی شاعری میں کیا، نثر میں یا خطوط میں یا بالمشافہ ملاقات میں کیا، اور وہ بھی کسی سلسلے سے باقاعدہ بیعت بھی ہوئے تھے، یا اس دور کے کسی بزرگ کے پاس وہ تشریف لے جاتے تھے؟ اس حوالے سے آپ پلیز اگر کچھ بتا سکیں۔ جی بالکل، جیسے آپ نے درست فرمایا کہ مولانا روم کے ساتھ اقبال کا تعلق ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں مرید ہندی ہوں اور وہ پیر رومی ہیں۔ تو ایک رومی کے ساتھ اقبال کا کیسا تعلق ہے، بلکہ ایون جو میں نے سارے خودی کی بھی بات کی تو اس کے اندر بھی جو روایات کے اندر میں ملتا ہے، تو اقبال نے خط کے اندر کہا تھا کہ مجھے پیر روم جو مولانا روم تھے وہ خواب میں آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ میری مثنوی کی طرز کے اوپر ایک اور مثنوی لکھو۔ تو اقبال بلکہ ایک شعر میں بھی کہتے ہیں کہ وقت است ایک وقت آ گیا ہے کہ رومی کے میخانے کو دوبارہ کھولا جائے، کیونکہ پیران حرم دیدن در صحن کلیسا مست، کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو حرم کے جو پیر ہیں وہ صحن کلیسا کے اندر مست ہوئے ہیں۔ تو یہ وقت ایسا ہے کہ جس کے اندر رومی کے میخانے کو دوبارہ کھولا جائے۔ اور پھر ان کی ایک نظم بھی طویل میں ملتی ہے بارے جبریل میں پیر و مرید کے نام سے، جس کے اندر اقبال جو ہیں وہ سوالات کرتے ہیں، اور پھر ان کے پیر اور رومی کی مثنوی سے، جس کے بارے میں جامی نے کہا تھا کہ مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی، جو مثنوی مولوی مانوی ہے یہ اصل میں فارسی زبان کے اندر قرآن ہی کی ترجمانی ہے۔ تو رومی کے ساتھ اقبال کا تعلق ایسا تھا۔ جہاں تک بات ہے کہ مزید کچھ صوفیہ کے ساتھ اقبال کا جہاں میں ذکر ملتا ہو، تو ابھی ہمارے دوست نے جو شروع میں کلام اقبال پڑھا، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس میں جو ایک شعر آتا ہے کہ فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نعتیہ کلام ہے
ذوق व शौक। और बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि इसके अंदर इकबाल ने अक्सर जो अशार थे वो जब फ़लस्तीन गए तो वहाँ पे उन्होंने लिखे हैं। तो एक कैफियत थी जिसका उन्होंने जिक्र किया सी इसके अंदर। बहरहाल बहुत खूबसूरत नज़म है, पढ़िएगा इसको कभी। ज़ौक़ व शौक के नाम से ये नज़म है बाले जिब्रील में, और उसी का एक बंद है ला भी तू कलम भी तू। इसके अंदर से इकबाल ने जिक्र किया गया फ़िक्र जुनैद व बायज़ीद, हज़रत बायज़ीद बस्तामी का जिक्र किया इसके अंदर, और हज़रत जुनैद का जिक्र किया इसके अंदर। इसके अलावा इकबाल का कलाम तो मैं समझता हूँ भरा हुआ है बुजुर्गों के कलाम से भी, सारे खुद ही के अंदर। बल्कि इकबाल के ऊपर जिस वक्त ये तनकीद हो रही थी कि आप तसव्वुफ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इकबाल ने उस वक्त भी ये बात की थी कि अगर मैं ख़त्म करने की कोशिश करता होता तो इवन इसरार खुद ही जिसके ऊपर जो बहस का मौजू है उसके अंदर में इतने सूफिया का जिक्र क्यों करता। यानी कि सारे खुदी के अंदर भी इकबाल ने हजरत दाता गंज बख्श के हवाले से एक नज़म तहरीर की है कि जिसके अंदर उन्होंने हजरत उमर फारूक की जो कंटिन्यूटी थी रज़ी अल्लाह अन्हा की कंटिन्यूटी के तौर के ऊपर उनको पेश किया है कि और बहुत ही खूबसूरत नज़म है वो। दाता अशार हैं दाता अली हजवेरी के हवाले से। और उसके अलावा हम देखते हैं कि जो उससे पहले की रवायत है, जब अफगानिस्तान जाते हैं इकबाल तो सनाई हकीम सनाई जो कि रूमी से भी और अतार के ज़माने के सूफी बुजुर्ग हैं, शायर थे बहुत बड़े, उनके बारे में इकबाल उनके मज़ार के ऊपर गए हैं, हाज़िरी दी है। और उसके बाद फिर जो हम शेर सुनते हैं इकबाल के, बहुत ही मार्का आरा शेर आते हैं कि वो दानाए सुबुल खत्मुर रसुल मौलाए कुल जिसने। नातिया अशार जो आते हैं कि वो दानाए सुबुल, वो रास्तों को जानने वाले, वो दानाए सुबुल खत्मुर रसुल मौलाए कुल जिसने, गुबार राह को बख्शा फरोग वादी सीना, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। तो ये जो नातिया अशार हैं तो ये इसके अंदर ये बेसिकली जब हकीम सनाई के मज़ार पे गए हैं इकबाल, और उसके बाद इकबाल ने अशार लिखे हैं, तो उसमें वो कहते हैं कि सनाई के अदब से मैंने गवासी न की, वरना कि मैं ये सनाई का अदब है मेरे मलहूज़ खातिर हकीम सनाई का कि मैंने इस दरिया के अंदर मज़ीद गवासी नहीं की, मज़ीद डाइप एंड डीव नहीं कर रहा मैं इस मामले के अंदर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है, वरना इस दरिया के अंदर अभी बहुत से और मोती मौजूद हैं जिसको निकाला जा सकता था। फिर वो कहते हैं कि माज पे सनाई और अतार आमदीन, कि हम वो लोग हैं कि जो सनाई और अतार के बाद में आने वालों से हैं। यानी कि हम इतने बड़े अतार, फरीदुल अतार जो जिसका हम जानते हैं कि मौलाना रूम जब छोटे थे तो उनकी मुलाकात फरीदुल अतार से हुई, जिनकी बहुत मशहूर मसनवी है मंतकुल तैर के नाम से, द कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्ड्स, जिसके अंदर कुछ परिंदे अपने 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 बादशाह को ढूंढने के लिए निकलते हैं। तो उसके ऊपर भी खैर बहुत ज़्यादा बहुत कमाल फारसी के अंदर नज़म है, उसका तर्जुमा मिल जाता है द कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्ड्स के नाम से, मंतकुल तैर के नाम से उसको उर्दू तर्जुमा भी, मंतकुल तैर नाम है उसका, उसको उर्दू तर्जुमा भी दस्तयाब है। तो इकबाल इन शोरा के बारे में बहुत हाई ओपिनियन रखा करते थे। उसके अलावा इकबाल को जहाँ जहाँ भी जो कुछ नजर आया, इकबाल जिस वक्त यूरोप पे सफर करने के लिए जा रहे हैं तो खुसूसी तौर के ऊपर पहले हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार पे गए हैं, वहां पर जाके उन्होंने नज़म लिखी है जो कि बांगे दरा के गालिबन पहले हिस्से के अंदर की आखिरी नज़म है। उसके अंदर इकबाल के आप शेर पढ़ लें तो इंसान परेशान हो जाता है कि मतलब कि वो किस तरह से उनके सामने इल्तिजा कर रहे हैं और उनके सामने उनसे दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं कि उनकी जो चली है जो इल्म हासिल करने में जा तो मेरी मंजिलों को आसानी की दुआ फरमाइएगा मेरे लिए। उसके अलावा मीर खुसरो के साथ जो कि निजामुद्दीन औलिया के भी मुरीद हैं, उनके साथ इकबाल के साथ एक रूहानी वाबस्तगी जो है वो हमें नजर आती है उनके कलाम के अंदर भी। ताकुन सोज़ रूमी दर्द खुसरो, या मुझे जो है वो रूमी का सोज अता कर, तब से दुआ करते हैं कि रूमी का सोज अता कर और मुझे खुसरो का दर्द अता फरमा, मुझे जो उनके कलाम के अंदर था। उसके अलावा जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि शेख मुजद्दिद अल-अफ़सानी के बारे में, अहमद सरिंदी के बारे में जो उनकी नज़म है जिसके बारे में इकबाल ने एक गज़ल को टाइटल दिया मार्च 1907 का। इकबाल की ऐसे करते नहीं होते कि इकबाल की ऐसी हमें मिलते नहीं कि किस तारीख को या कौन से सन के अंदर कौन सी नज़म लिखी गई,
لیکن یہ وہ نظم تھی جس کے اندر اقبال نے خاص طور کے اوپر لکھا کہ مارچ 1907 کے اوپر میری یہ کیفیت ہے، تو جس کو میں قلم بند کر رہا ہوں ایک غزل کی صورت کے اندر. تو وہ کیا جو آپ نے سنی ہے بہت زیادہ مشہور نظم غزل ہے وہ کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا. اور اسی کے اندر جو شعر آتا ہے کہ 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، نہیں سوری میں غلط کچھ بیان کر گیا، تو وہ ہے کہ لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام ایسا کی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ایسا کی. اور 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، ہے مناسب کہ تیرا فیض ہو عام ایسا، اب مناسب ہے کہ تیرا فیض ہو عام ایسا کی. یہ تو 300 سال سے ہند کے میخانے بند ہونے کا ذکر ہے یہاں پہ. وہ یہ 300 سال وہ حضرت مجدد الافساری سرہندی سے 300 سال کا وقفہ بنتا ہے. تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ 300 سال پہلے جو تم نے میخانے کھولے تھے ہند کے اندر ان کے توسط سے یہ اللہ آج پھر اس اللہ پھر ایک بار وہی بادہ و جام ایسا کی، وہی حکمت اور وہی طلب واپس لوگوں کو لٹا دے کہ ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ایسا کی. تو یہ کچھ ایگزامپلس ہیں سلمان بھائی جس کے اندر مزید بہت سی دی جا سکتی ہیں. آپ کلام اقبال کو پڑھتے چلے جائیں. مطلب ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ہم جیسے سائنس کے اسٹوڈنٹ کے لیے تو اقبال کو پڑھنا، اقبال کی تو مجھے سب سے جو خوبصورت بات لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ باندھتے نہیں، وہ آپ کو سیر پہ لے کے نکلتے ہیں. ابھی میں ذکر کر رہا تھا تو آپ دیکھیں کھول کے جاوید نامہ کھول کے دیکھیں، اس کے اندر منصور حلاج ہیں، غالب ہیں، ان کی ارواح کے ساتھ آپ مختلف سیاروں کے اوپر ملاقات کر رہے ہیں. قرۃ العین حیدر ہیں. You keep taking the names. اقبال نے تو لگتا ہے لسٹیں بنا کے رکھی ہوئی تھیں کہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہے میرے کلام سے جو ہے نا وہ نکل نہ جائیں. اور ان سب کے ساتھ اقبال کا ایسا روحانی تعلق اور ایسا تھا کہ آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں. آپ کے اندر ایک بانڈنگ اور ایک جیسے میں نے عرض کیا کہ میرے سائنس کے اسٹوڈنٹ کے لیے تو جو اس سارے معاملے کے اندر بہت انوالو نہیں تھا کبھی، تو اقبال نے تو جب یہ نام لیے ہیں کہ تو ہمیں کیا پتا تھا کہ رومی کون ہے اور خسرو کون ہے اور نظام الدین اولیاء کون ہے اور شیخ احمد سرہندی کون ہے اور محدث دہلوی کون ہے اور عطائی کون ہے اور سنائی کون ہے اور غزالی کون ہے اور ابو علی سینا کون ہے. تو یہ تو اقبال نے سفر ایسے کروایا بھی. اقبال کہتے ہیں کہ ابھی عقل کی اور بات کرتے ہوئے ابو علی سینا کے بارے میں کہ دست رومی پردہ محمل گرفت، بو علی اندر غبار ناکا گم. کہ بو علی جو ہے وہ ناکا کہتے ہیں اونٹنی کو، کہ بو علی جو اونٹنی چلتی جا رہی ہے صحرا کے اندر تو اس کے پیچھے جو دھول اٹھتی پیچھے پیچھے اس کے آ رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ بو علی اب اندر غبار ناکا گم، کہ جو غبار اٹھ رہا ہے اس کے اندر بو علی تو اس کے اندر ابھی لاسٹ ہوا ہے. اور دست رومی پردہ محمل گرفت، اور رومی کا ہاتھ جو میں دیکھتا ہوں تو وہ تو محمل کے اندر جو پجاوا لگا ہوا ہے اونٹنی کے اوپر جس کے اندر حقیقت ہے موجود، تو رومی تو اس کے اندر پہنچا ہوا ہے. تو یہاں تک بات کر جاتے ہیں. تو بات یہ سلسلہ ہے سلمان بھائی، تو عام تو لیں گے تو پھر تو سارا دن گزر جائے گا. جی بہت شکریہ نعمان بھائی. ایک سوال اور ہے خوشی صاحب نے کیا ہے، کیا اسلامک کانسیپٹ آف تصوف زندگی کے نارمل فلو سے ڈفرینٹ ہے؟ یہ چیٹ باکس میں یہ بہت سے سوال ہے. بالکل دیکھیے زندگی کا نارم ایسے کوئی سوال جو ہوتے ہیں نا اس کے اندر ہمیں کچھ چیزوں کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے، کچھ ٹرمز کو اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ سوال اور اس کا جواب جو ہے نا وہ دونوں ہی بہت زیادہ بیگ ہو جاتے ہیں. مطلب کہ میں پڑھ رہا ہوں سوال جو لکھا گیا یہاں پہ کہ اسلامک کنسیپٹ آف تصوف، تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اسلامک کنسیپٹ آف تصوف کیا ہے اور پھر زندگی کا نارمل فلو سے کیا مراد ہوتی ہے. زندگی کا نارمل فلو کیا یہ ہے کہ ہم جس طرح سے آج زندگی کو ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ ایک مادیت پرست زندگی جس کے اندر خدا مادہ ہی ہے، میٹیریل ہی ہے، اور انسان کی جو ترقی کا معیار جو ہے وہ کیا صرف مادیت پرستی ہی ہے. یعنی کہ ہم ڈیفائن اپنے آپ کو ایسے کریں گے کہ جس کے پاس جتنا زر ہے اور جتنا نام ہے وہی کامیاب ہے، اور جو زندگی کا فلو ہمیں اس آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے ہمارے لیے کارآمد ہے، کیا وہی زندگی کا نارمل فلو ہے. یا ہم زندگی کے نارمل فلو کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان ہے، اس کے سامنے ایک خدا ہے، اور وہ اس خدا تک پہنچنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے، اس اپنے خیالات کی درستی کے لیے
کچھ کرنا چاہتا ہے, کچھ اس کے کچھ کوئی مشاغل ہیں, کچھ چیزیں ہیں جن کو وہ اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. تو شاید آپ کی زندگی کا جو نارمل فلو ایک مٹیریل آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے ہے, شاید اس سے تو کچھ مختلف ہوگا وہ چیز, کیونکہ اس کے اندر تو ممکن ہے کہ آپ کو اپنے جو شاعر اسلامی ہیں اور ان کی پابندی جو ہے وہ بہت سختی سے کرنی پڑے گی. فجر کی نماز تو بہت مشکل ہے اس کے لیے تو اٹھنا, اور اس کے بعد پھر آپ کا جب بزنس کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ مڈ ڈے کے اندر سب سے زیادہ پیک کے اوپر ہوتا ہے, تو اس پہ زور کی نماز ہو جاتی ہے. پھر عصر کی نماز کا وقت ہے, پھر رات کو جب نیند بہت تنگ کر رہی ہوتی ہے سونے, اس وقت عشاء کی نماز ہو جاتی ہے. اور پھر جیسا اقبال کہتے ہیں کہ عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی, کہ چاہے راضی ہو یا رومی ہو یا یعنی کہ جو تصوف کے نمائندہ ہے راضی اور راضی ہو, عطار ہو رومی ہو, عطار اور رومی کے جو کہ ہمارے اسپرچل ورلڈ کے نمائندے کے طور پہ اقبال کے آتے ہیں, اور راضی و غزالی جو کہ علم کلام کے اندر جو مفسر قرآن ہے, راضی ہو غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحر گاہی. تو راتوں کو بھی اٹھنا پڑے گا اس کے اندر, تو اس سے ہماری زندگی کس حد تک متاثر ہوتی ہے. تو اسلامک کنسپٹ اور تصوف کے اندر تو کچھ ایفرٹس تو ہیں جس کو ہمیں اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے, لیکن وہ کوئی اتنی مشکل رہ نہیں جاتی ہیں اگر آپ کے پاس مرشد حقیقی آپ کے پاس ہو کہ جو آپ کے اندر وہ آگ لگا دے, جو آپ کو وہ سپارک دے دے, کہ جو آپ کے زاویہ نظر کو بدل دے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا, تصوف نام اگر ہم یہ کہیں کہ خیالات کی درستی کا نام ہے, تو پھر تو زندگی کے تمام مشاغل ویسے کے ویسے رہتے ہیں, صرف دیکھنے کا زاویہ بدل جاتا ہے. آپ زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں, آپ تو حلال اور حرام جو کہ محکمات ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ سیریس ہو جاتے ہیں. اور اگر تصوف کی راہ پہ چلنا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, تو تھوڑی سی زندگی کے اندر تبدیلی لے کے آنی پڑتی ہے. شاید اس طرح سے زندگی نہ رہ سکتی ہو کہ جس طرح سے ایک عام آدمی جن کو ہم چلتے پھرتے سڑکوں پہ دیکھتے ہیں, اس سے شاید کچھ مختلف ہی ہو. پتہ نہیں میں آپ کے سوال کے سب تک جواب دے سکوں. نہیں ماشاءاللہ, بہت خوب نمان بھائی. اچھا, ایک ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا جاوید نامہ میں علامہ اقبال کی ملاقات عروہ سے ہوئی, منصور حراج اور پھر غالب اور دیگر, کیا یہ روحانی تجربہ تھا یا ایک تخیل تھا؟ اس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہیں بیان کیا ہے کیا؟ جی بالکل بیان کیا. اقبال کے نزدیک یہ 100% ایک تخیل کی بنیاد کے اوپر. اس کے اقبال کہتے ہیں کہ یہ وہ کام تھا میرا جاوید نامہ جس کے اندر میرا جو ذہن تھا وہ یعنی کہ نچوڑ کے رکھتے, اس نے مجھے ڈرین کر دیا تھا مجھے جس تجربے کے اندر. تو ہمیں وہ لسٹیں ملتی ہیں باقاعدہ جو اقبال نے جاوید نامہ سے پہلے بنائی ہیں اسپیسیفکلی, کہ انہوں نے کس سے ملاقات کرنی ہے اور کہاں پہ ملاقات کرنی ہے. تو ہاں یہ بالکل اس کے بارے میں دیکھیے, روحانی تجربہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ روحانی تجربہ پہلے ہوتا ہے, روحانی تجربہ ہم سب کو ہوتا ہے, اس کو کس حد تک بیان, وہ انور مسعود صاحب کی جو کہ ہمارے ظریفانہ مزار شاعری کے بہت بڑے ہیں, وہ انہوں نے ایک ٹرم ایجاد کی تھی کہ بیانیبل بنا دینا جو ہے وہ ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہوتا. تو شاید جو اقبال نے جو اپنے تخیل کی بنیاد کے اوپر بھی اور ایک آرٹسٹک افیکٹ کے ساتھ ایک نظم کو کریٹیوٹی کے حوالے سے کریٹ کیا, اس کے اندر روحانی تجربے شاید اس سے پہلے بہت ہیں. رومی کے حوالے سے بھی, غالب کے حوالے سے بھی, جن لوگوں کے ساتھ ملاقات کی ہے, یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ جس وقت آپ اقبال ایک سوال کرتے ہیں منصور سے, اور پھر منصور سے اس بات کا جواب نکلواتے ہیں اپنے سوال کا کہ جو کہ منصور کے کلام کا ایسا تو نہیں ہے, لیکن اس کے اندر وہ منصور کے ساتھ کس تعلق کی بنیاد کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, کس روحانی تجربے پہ منصور کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, وہ کہ وہ منصور کے منہ سے وہ بات نکلوا رہے ہیں کہ جو شاید منصور خود کہے وہاں پہ. ایون یہ تو ایک اور چیز ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال تو ابلیس کے منہ سے وہ بات نکلواتے ہیں کہ جو لگتا ہے کہ ابلیس نہیں کہی ہوگی, یا جواب شکوہ کے اندر خدا کسی کا ریپرزنٹیشن دی ہے کہ اپنے شکوہ کے حوالے سے کہ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کی یہ آواز ہے کیا, عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا, تاج سر عرش بھی انسان کی تگو تاز ہے کیا, آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا, قافلہ داب سے سکان زمین کیسے ہیں, شوق و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں. یعنی کہ یہ پوری آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری کائنات جو ہے وہ ایک بیان دے رہی ہے کہ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کی آواز ہے کیا, عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا, یا پھر کہتے ہیں کہ چاند بولا کہ سر عرش زمین ہے کوئی, چاند بولا اس کے اندر
یا پھر کہتے ہیں کہ کوئی سمجھا جو میری بات تو رضوان سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. یعنی کہ وہ جو رضوان جو کہ داروغہ ہیں جنت کے، جنہوں نے لوگوں کو اندر اور باہر ہونے کی اجازت دینی ہے، ان کی کیفیت ان سارے معاملات کے اندر کیا ہوتی ہے کہ کوئی سمجھا جو میری بات تو رضوان سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. ایک روحانی تجربے کے بغیر ان باتوں کو اس درجے پہ کہنا مجھے سمجھ نہیں آتی کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے صرف تخیل کی بنیاد کے اوپر. یا وہ کہتے ہیں کہ آئی آواز کے غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اب یہ رضوان کی آواز آ رہی ہے، خدا کی آواز آتی ہے. شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے. یہ آپ چیز دیکھیں کہ یا پھر جسو خدا غصے میں آتے ہیں کسی چیز کے اوپر. کیا کہا، بہر مسلمہ ہے فقط وعدہ یہور، شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئی ہوں و کافر تو ملے حور و قصور. یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جب آپ خود کسی کی پوزیشن لے کے خود کسی کے، وہ کہتے ہیں نا کہ empathy is like you put your feet in somebody else's shoe, if it hurts them it hurts you too. تو آپ ابلیس کی پوزیشن اپنے آپ کو رکھ کے، منصور کی پوزیشن میں خود کو رکھ کے، غالب کی پوزیشن میں خود کو رکھ کے، اور یہ بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. تو یہ ایک تجربہ، ایک اس کو ایک مشاہدہ یا روحانی تجربہ کچھ بھی کہہ لیں. خالی تخیل جو ہے وہ تو ایک آرٹ ہے، وہ تو اقبال کے پاس، اقبال کی خدا نے ان کو ایک چیز دی تھی، لیکن بہرحال چیزوں کو ایسے ایک صفحہ کرتاس پہ لے آنا اور اس معنویت کے ساتھ لے آنا ایک معجزے سے کم چیز نہیں ہے میرے نزدیک. بے شک واقعی آپ نے کہا یہ بہت مشکل کام ہے، اور اس کے لیے میرا خیال ہے غیر جانبدار ہونا بہت ضروری ہے. باعث آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. بالکل، جیسے میں نے پہلے شروع میں شعر کہا تھا کہ وہ اقبال کا شعر ہے کہ صورت شمشیر ہے دستے قضا میں وہ کام، جو دستے قضا ہے جس کے اندر قضا رہ رہے ہیں کہ اس میں صورت شمشیر کی طرح وہ کام کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب، یعنی کہ آپ ایک ایک مومنٹ کے اندر آپ آبجیکٹیولی سوچتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں کہ میں کہیں کوئی کسی بائسنس کی وجہ سے چاہے کسی اور انفلوئنس تو نہیں کر رہا مجھ پر، کیا میں بالکل ابھی بھی وہ ایک نیوٹرلٹی کے ساتھ چیزوں کو دیکھ رہا ہوں نہیں دیکھ رہا. یہ بہت بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے چیز. حافظ الحق سید صاحب کی طرف سے کہ السلام علیکم بخاری صاحب، اس اعتراف کے ساتھ کہ میرا علم اقبال کے حوالے سے بہت محدود ہے، مگر جتنا بھی پڑھا ہے ضرب کلیم والے جبریل یا ان کی اول دور کی شاعری اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ وہ ایک صوفی تھے جو ان کے والد سے ان کو ورثے میں ملا. ان کا فلسفہ خودی یا زندگی کو روح کے حوالے سے دیکھنا. مگر دوسری جانب اگر ہم قرآن پڑھیں تو بھی معلوم ہوتا ہے کہ خدا ہر طرف ہے، یہاں تک کہ ہماری شہرک سے بھی قریب ہے. تو کیا فلسفہ وحدت الوجود جسے ہما اوست یا ہما از اوست قرآنی فلسفے سے مختلف ہے، یا ایسا کوئی پہلو ہم نہیں سمجھ پا رہے؟ بہت اچھا سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگین یہ اس کا کوئی پہلو ہم نہیں سمجھ پا رہے. تو یہ میں نے جیسے شروع میں عرض کی اس چیز کے بارے میں کہ یہ فلسفہ انتہائی دقیق، بہت مشکل فلسفہ ہے. یہ چیز اس کے اندر ہم جو 3 سوال جو ہیں یہ بہت مشکل سوال ہیں فلسفے کے حوالے سے. مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ، ہما از اوست یا ہما اوست یا ہما با اوست، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ جو کہ باقی ساری آپ کا جو شروع میں آپ نے ایک بات کی کہ دوسری اگر ہم قرآن کو پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا ہر طرف ہے، یہاں تک کہ ہماری شہرک سے بھی قریب. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. قرآنی فلسفہ تو ہمیں یہاں تک لے کے جاتا ہے، اور مسئلہ تب شروع ہوتا ہے. مسئلے سے میرا پرابلم نہیں ہے، چیلنج کہنا زیادہ ضروری ہوگا کہ کچھ ہمارے اذہان اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جو ان چیزوں کو مزید گہرائی کے اندر، مزید عمق کے ساتھ، مزید کلیئرٹی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ جب ان چیزوں کے اندر ڈوبتے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے چیزیں بہت مشکل ہوتی چلی جاتی ہیں. دیکھیے اب جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ تنزلات 6 کا جس طرح سے 5 کا جو فلسفہ ہے جو کہ بالکل یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں آپس میں، ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات. یہ جو اس کو اقبال کہتے ہیں کہ کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات، کہ ہم ان چیزوں کے اندر اتنے انوالو ہو جاتے ہیں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے، جو کہ بیسیکلی ایک آپ کا اگر فلسفیانہ ذہن رکھنے والے صوفی ایکسپرٹ
के साथ आपका मामला नहीं है तो इन चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत मुश्किल है। फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद, वहदतुल शुहूद के हवाले से हमारे जो उलमा हैं, कहता हूँ कि ये सही है या गलत है, ये एक चीज़ है, इसने कितना इम्पैक्ट किया है इस्लामिक सोसाइटी को, ये दूसरी चीज़ है। मतलब है कि हमें नज़र आता है कि इसके दोनों जानबैन के अंदर, इन फ़लसफ़ों की तनकीद के अंदर भी और इनको हक मानने वाले के अंदर भी ऐसे ऐसे अजीम उलमा और सूफिया भी मैं कहूँगा साथ खड़े हुए हैं कि हमें परेशानी होती है कि क्या इसके अंदर सिर्फ ताबीर के मसाइल है या फिर कुछ और मसाइल भी इसके अंदर साथ हैं। इसके अंदर जैसे देखिए, मैं आपके सामने एक चीज रखता हूँ थोड़ी सी। ये मैं पढ़ रहा था इसके अंदर कि ये शंकराचार्य जिन्होंने वेद के हवाले से बेसिकली वहदतुल वजूद और इन कंसेप्ट के ऊपर यूनिटी ऑफ बीइंग के हवाले से गुफ्तगू की है, उनका यूसुफ शमसी साहब ने थोड़ा सा मौजना किया था उसके अंदर। अब आप देखें इसके अंदर चीज क्या है। वो कहते हैं, पहली बात है कि शंकराचार्य कहते हैं कि संसार माया है यानी धोखा, यानी कि दुनिया के अंदर जो कुछ भी हम देख रहे हैं माया है, इल्यूजन। तो शेख अकबर के नजदीक, अब चिश्ती साहब के नजदीक शेख अकबर का पर्सपेक्टिव दुनिया के बारे में ये है कि आलम मजहर हक है। मजहर हक, अब इस टर्म को अगर समझने की हम कोशिश करेंगे तो इतनी आसानी नहीं पेश आएगी। यहाँ पे मजहर क्या है, तजल्ली क्या है, वजूद, जैसे मैंने पहले कहा, एक चीज वाजिबुल वजूद है कि जिसके बगैर, जिसका होना, जिसके हुए बगैर चारा नहीं, जो है ही है, जिसको हम खुदा का वजूद कहते हैं। लेकिन उसके अलावा जो कुछ भी है वो मुमकिन वजूद है, यानी कि उसके होना या ना होना दोनों ही जरूरी नहीं है। और कायनात और खुदा के माँ सिवा अगर हम बात करते हैं तो माँ सिवा खुदा तो वाहिदुल वजूद के अंदर चीज ही कोई नहीं। मैं इसके अंदर बहुत तफसील के अंदर अभी जाने की शायद बिल्कुल वक्त नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही इन डेप्थ की बातें हैं। मैं मशवरा दूंगा आपको, अहमद जावेद साहब हमारे दौर के बहुत बड़े फलसफी और प्रैक्टिसिंग सूफी हैं। उन्होंने अभी कुछ अर्सा पहले कुछ रिकॉर्डिंग्स करवाई थी फसूसुल हिकम के ऊपर। अगर आप थोड़ा सा टेस्ट लेना चाहें ना इस चीज का, सिर्फ कि जब हम बात करते हैं वाहिदुल वजूद की सतही लेवल के ऊपर नहीं, थोड़ा सा इन डेप्थ, थोड़ा सा किताबों के से रहनुमाई लेते हुए, थोड़ा सा इबारत जो मोहिद्दीन इब्न अरबी की, शेख अकबर की हैं या बाकी जो सूफिया की हैं, उनकी इबारत से कुछ सीखने की कोशिश करते हुए, इन डेप्थ स्टडी करने की कोशिश करें, तो सिर्फ उसके एक दो लेक्चर सुन के कुछ टेस्ट लेने की कोशिश जरूर करें। उसके अंदर सिर्फ आप सर्च करेंगे और यूट्यूब के ऊपर कि अहमद जावेद और फसूसुल हिकम ये सर्च कर लें तो वीडियोस में गालिबन कोई 5, 7 या 8 वीडियोस हैं वो, जिसके अंदर फसूसुल हिकम के ऊपर और ये तसव्वुफ वजूदी के ऊपर कुछ उन्होंने लेक्चर्स दिए हैं, तो उनको जरूर सुने ताकि कुछ हमें इसकी कॉम्प्लेक्सिटी का कुछ अंदाजा हो। कितना जरूरी है इंसान के लिए, शायद बिल्कुल भी जरूरी ना हो, लेकिन अगर आपका ज़ौक़ इस किस्म का है, आप समझते हैं कि आपको चीज़ें समझने की जरूरत है, तो बहरहाल इसके लिए शरहें भी बहुत हो चुकी हुई हैं और बाकी चीज़ें मौजूद हैं, उससे समझा जा सकता। अच्छा नुमान भाई, एक सवाल और है कि अल्लामा इकबाल अपने कलाम में कलंदर की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं और तसव्वुफ में भी ये इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, तो अल्लामा इकबाल कलंदर को किन मायनों में लेते हैं? और क्योंकि उनके कई अशार हैं, कलंदर जुज़ तो रुफला इला कुछ नहीं है पता, और फिर की है शहर का रूह है बताए जाज़ी का, इसी तरह अयाम का मरकब नहीं राकिब है कलंदर, और भी इस तरह के बहुत सारे। जी हाँ, अयाम का मरकब नहीं राकिब है कलंदर, बिल्कुल। अब देखिए सलमान भाई, कलंदर जो हमारी सूफियाना इस्तिलाह, जिस तरह इस्तिलाहात की अगर हम बात करें ना, तो कलंदर तो बेसिकली हाल का नाम है, काल का नाम नहीं है, यानी कि कोई बात तो नहीं है, तो बेसिकली एक स्टेट जिसको हम कह सकते हैं, एक है कलंदर की। तो और सूफिया के ग्रोह में इस जमात को कलंदर कहते हैं कि जिसके अंदर अमाले ज़ाहिरी तो कम होते हैं, मगर अमाले बातिनी जो हैं, जो इनर स्टेट के अंदर जो उनका काम जो होता है बहुत ज्यादा होता है, और उसमें वो क्या बात है कि अल्लाह ताला के साथ जो मामला थे उनको दुरुस्त रखा जाए, मतलब कि अपने कल्ब की और अपने जहन की निगहदाश्त जो है उसके ऊपर तवज्जो दी जाए, जिक्र, कल्ब को हर वक्त मशगूल रखा जाए। बहुत उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब मामलात जो अपने हैं लोगों के साथ जो हैं उनके अंदर खैर खाई का मामला किया जाए। कलंदर की पहचान बताते हैं कि उसको दुनिया के ज़ाहिरी जो जो जो
कह सकते हैं उसके अंदर के रसूम होते हैं, जो चीज़ें होती हैं उनकी परवाह नहीं होती, मतलब एक बहुत एक फ्री मैन जिसकी जो मर्द हुर हम कह सकते हैं इसके अंदर वो होता है। तो ये चीज़ें तो वो हैं कि जो किसी हद तक हमें तो सूफियाना लिटरेचर के अंदर कलंदर के हवाले से मिलती हैं। लेकिन इकबाल के जब हम देखते हैं तो इकबाल के अंदर हमें जो इस्तिलाहात हैं ये सारी, इसके अंदर मैंने पहले अर्ज किया कि मर्द मोमिन है या दरवेश है या कलंदर है या फकीर है या मर्द खुदा गाह है या मर्द मोमिन है या मर्द मुसलमान है, ये सब एक मुतरादिफात के तौर के ऊपर इस्तेमाल होती नजर आती हैं। यानी कि इकबाल कलंदर की नज़म के अंदर फकीर का भी जिक्र कर जाएंगे, दरवेश का भी कर जाएंगे और कंक्लूड कलंदर पे कर जाएंगे। तो यानी कि हमें महसूस होता है कि इकबाल जब ये बात कर रहे हैं तो कलंदर को एज अ टर्म जो कि सूफियाना इस्तिलाह है उसके तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो समझते हैं कि अब तक कलंदर है या दरवेश है, ये दोनों फारसी की इस्तिलाहात है, दोनों फारसी के लफ्ज हैं। जिस तरह से अगर हम कहें कि अगर फकीर है तो अल-फक्र फक्र, हम देखें तो फकीर जो इस तरह से है ये अरबी की इस्तिलाह है। तो ये ज़बानों के फ़र्क हैं जिससे मुख्तलिफ चीज़ें बन जाती हैं, देखने के अंदाज बदल जाते हैं। हमने देखा कि कलंदर हमारे बहुत मशहूर जो हैं उसके नज़र राबिया बसरी को कलंदर कहा गया है। फिर क्या नाम था उनका, लाल शहबाज कलंदर है उसके अंदर, फिर अबू अली कलंदर हैं उसके अंदर। उनका अबू अली कलंदर का मैंने जिक्र नहीं किया। इकबाल अबू अली कलंदर की जो शायरी है, जो मसनवी है, उसे बहुत मुतासिर थे और उसके पैटर्न के इकबाल ने कुछ कलाम भी लिखे हैं उसके अंदर। तो बाकी जो अगर आप शेर देखें तो जो हम जिस तरह से तसव्वुफ के अंदर हम कलंदरी को डिफाइन करते हैं, कलंदर को डिफाइन करते हैं, तो वो तो वही चीज़ नजर आती है हमें इकबाल के यहाँ भी। वैसे ही है कि कलंदर बजुज़ दो हरफ ला इला कुछ भी नहीं रखता, और फकीह शेरकारू है लुगत है इजाज़त, यानी कि कलंदर वो है जिसको सिर्फ ला इला की रम समझ में आ गई है, और वो या गल एक नुक्ते विच मुकदी, या वो जो कहते हैं कि नफी असबात दा पानी मिलिया। हर नफी असबात क्या है, वही नफी असबात, नफी क्या है ला है, और असबात क्या है इल्लल्लाह है। तो वही वो बात हमें पंजाबी पोएट्री के अंदर मिलती है, अपने इकबाल के यहाँ भी मिलती है। तो कलंदर के मामला तो ऐसा ही है। बाकी शायद मैंने एक आधी नज़म उसमें से कुछ मैंने देखी भी थी, जो नोट की थी मैंने, गालिबन वो कलंदर की पहचान है नज़म या क्या था उसका नाम, कलंदर की ये पहचान की आफाक में गुम है और मोमिन की ये पहचान, सॉरी ये देखना कलंदर की पहचान, ये नज़म है इकबाल की ज़रबे कलीम के अंदर ही, जो कहता है कि ज़माने से दरवेश। अब देखिए ना, इसके अंदर जो मैंने पहले बात की, कलंदर की एक खुसूसियत ये है कि वो तकल्लुफात के अंदर नहीं है किसी किस्म के, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और वो जो जानता है वो जानता है, और जो जानता है वो कहता है। तो कहता है ज़माने से दरवेश जवां मर्द, अब टाइटल है नज़म का कलंदर की पहचान। पहला मिसरे में कहता है ज़माने से ये दरवेश जवां मर्द, जाता है जिधर बंदा है हक तू भी उधर जा। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कलंदर की पहचान जो मैंने पहले अर्ज की, एक तो ये होती है ना कि काल के साथ की, कोई वो कहता है कि तू ये कर, तो कलंदर यहाँ पे ये नहीं कह रहा, जो दरवेश जवां मर्द है वो ये कह रहा है कि जिधर बंदा हक जा रहा है तू भी उस तरफ जा। यानी कि वो आपको काल की पैरवी का हुक्म नहीं दे रहा, आसार की पैरवी का, कदम की पैरवी का हुक्म दे रहा है कि देख इसको और जैसे वो कर रहा है वैसे कर। यानी कि वो अपनी एग्जाम्पल पुट इन कर रहा है, या किसी दरवेशी जवां मर्द की एग्जाम्पल पुट इन कर रहा है कि ऐसे कर, यूं कर, ये नहीं कह रहा। जिसको कहते हैं ना हाल का नाम है, तो कह रहे हैं कि मेरे हाल के अंदर शामिल हो जा। जाता है जिधर बंदा है अक तू भी उधर जा, हंगामे है मेरी तेरी ताकत से ज्यादा, बचता हुआ बनगा है कलंदर से गुजर जा। यानी कि जो कुछ जिस कैफियत और जिस तरह से मैं टीचिंग करूंगा या जो मैं बताऊंगा वो मुमकिन है कि तू उसकी इस्तात ना रखता हो, तो बेहतर है कि अगर मुझसे बच के गुजरना है तो अभी बच के गुजर जा, वरना हंगामे है मेरी तेरी ताकत से ज्यादा, और मैं कश्ती और मल्लाह का मोहताज ना हूंगा। चढ़ता हुआ दरिया है अगर तू तो उतर जा, और तोड़ा नहीं जादू मेरी तकबीर ने तेरा, जो मेरे कलमा हक बुलंद किया है उसने क्या तेरे अंदर के जो बुत है उनको तोड़ा नहीं है तुझमें मुकर जाने की जरूरत तो मुकर जा। और महरो महो अंजम का मुहासिब है कलंदर, महरो महो अंजम का मुहासिब है कलंदर, अयाम का मरकब नहीं
राकिब है कलंदर, यानी कि अयाम वो ऐसा शख्स नहीं है कि जिसको अयाम का मरकब और राकिब को हम ऐसे देखेंगे कि जमाना उसको डिफाइन नहीं कर रहा, वो ट्रेंड फॉलोअर नहीं है, वो ट्रेंड सेटर है, वो जमाना उस पर सवारी नहीं कर रहा, वो जमाने पे सवार कर रहा है, यानी कि उसके हाथ में जमाने की भाग दौड़ है। तो ये कलंदर की इकबाल ने पहचान बताई है इसके अंदर के महरो महु अंजुम का मुहासिबा करता है, वो महरो महु अंजुम का हिसाब किताब में उसके अंदर है, वो कैलकुलेटेड तरीके से चलाता है उनको, आम का मरकब नहीं राकिब है कलंदर। ये कलंदर की पहचान नज़म की अनुमान से एक नज़म थी इकबाल की। जी बहुत शुक्रिया, सवाल करते जाते हैं। एक सवाल और आता है कि क्या इकबाल इल्म तसव्वुफ को इल्म नाफिया के सूरत में लेते हैं? जी देखें, अगर इकबाल तो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ अगर हम उस तकसीम को मद्देनजर रख लें कि इकबाल एक चीज़ को इस्लामी तसव्वुफ कहते हैं और दूसरे को अजमी तसव्वुफ कहते हैं, तो जो इकबाल के लिए इस्लामी तसव्वुफ है वो तो डेफिनेटली इल्म नाफिया है, इसके लिए वो दुआ भी करते हैं और नबी सल्लम की दुआ भी है इसके बारे में कि इल्म नाफिया मुझे अता फरमा, इल्म नाफिअन व अमलन मुतकब्बिलन व रिज़्क़न तय्यबा। तो बिल्कुल इकबाल के नज़दीक जो तसव्वुफ हकीकी है या तसव्वुफ जो इस्लामी तसव्वुफ है वो तो कहते हैं कि इसकी बुनियाद तो हिजाजी है और इसके बगैर तो चारा नहीं है, तो इसके इल्म जो है। हाँ अच्छा, अगेन सवाल आप दोबारा दोहराएंगे जरा, मैं पढ़ नहीं पाया, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? हाँ सलमान भाई। जी सवाल यह है कि क्या इकबाल इल्म तसव्वुफ को इल्म नाफिया की सूरत में लेते हैं? इल्म तसव्वुफ को इल्म नाफिया की सूरत में लेना, हाँ, अगर हमारे यहाँ पे इल्म तसव्वुफ से मुराद तसव्वुफ के फलसफियाना मुबाहिस हैं तो इकबाल मैं कुछ कह नहीं सकता चीज के बारे में। उसकी वजह यह है कि इकबाल कहते हैं कि आपका जो फलसफियाना मुबाहिस के अंदर, अगेन मैं फिर वो बात कर रहा हूँ कि अगर हमारी वो जो वजूदी मसाइल हैं या शहूदी मसाइल हैं या तनज़ुलात के मसाइल हैं या कदम अरवाह के मसाइल हैं, अगर तो आपके अंदर एक फलसफियाना अप्रोच जो कि हर इंसान के अंदर नहीं होते मौजूद है और आपके कुछ इस मामले में ट्रेनिंग है, तो फिर तो इसके अंदर कुछ देखना समझना तो मुमकिन है कि आप एक नाफे इकबाल समझते हो कि अंदर उसके अंदर उतरना, और कुछ लोगों का ये करना तो लाजमी बहुत जरूरी है। मतलब है कि अगर आप इस टेबल को खाली नहीं छोड़ सकते, मतलब है कि अगर आपके अंदर ये चीजें मौजूद हैं तो ये वो मबाहिस ऐसे और ये वो चीजें ऐसी हैं कि जिनके अंदर आपकी उम्मत के अंदर कुछ खाली स्पेशलाइज्ड लोगों का तो इस तरफ जानना बहुत ही जरूरी है ताकि इन मबाहिस को आसान समझ सकें। आने वाले दौर के हवाले से जैसे जैसे उलूम बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, उसके हिसाब से उनके हवाले से उनको मजीद बेहतर तौर पर इंटरप्रेट कर सकें, ये तो बहुत जरूरी है। बल्कि मैं आपके सामने एक चीज रखता हूँ यहाँ पे, आप हैरान होंगे। ये जो इकबाल दिबाचा लिखा था, इसका रिकंस्ट्रक्शन जो इकबाल का खुतबात है, उसमें इकबाल कहते हैं कि मैं उसमें से 2-3 चीजें आपको बताऊंगा। वैसे बहुत मुख्तसर सा है, 1.5 सफ़े का दिबाचा, ये पढ़िएगा इसको कभी, अंग्रेजी में मैं तर्जुमा पढ़ रहा हूँ सैयद नज़ीर नियाज़ी का। तो कहते हैं कि कुरान पाक का रुझान ज्यादातर इस तरफ है कि फिक्र की बजाय अमल पर जोर दिया जाए। ये पहला एक चीज है इसके अंदर। आगे आपके सवाल के जवाब के हवाले से वो कहते हैं कि रहा अहद हाजिर का इंसान सो इसे महसूस, यानी इस किस्म की फिक्र की आदत हो गई है जिसका ताल्लुक अशिया और हवादिस की दुनिया से है, और ये वो आदत है जिसकी इस्लाम ने और नहीं तो अपने तहजीबी नशोनुमा की इब्तदाई अदवार में हमायत की, लिहाजा वो इन वारदात का और भी अहल नहीं रहा। ये वारदात वो हैं कि जिनको मजहबी तजर्बे के तौर के ऊपर या सूफियाना तजर्बे के तौर पर हम बात कहते हैं। तो कह रहे हैं कि इस्लाम इंसान जो है वो इतना मटेरियलिस्टिक हो चुका है अपनी अप्रोच के अंदर कि अगर कोई साहब ऐसा वाक़या हो भी जाए तो उसके अंदर उसका अहल नहीं रहा, बल्कि इन्हें शक व शुबे की नजर से देखता है, क्योंकि इनमें वहम व अल्तबास की पूरी गुंजाइश है। सही किस्म के सिलसिला है तसव्वुफ, यहाँ से गौर से सुनिएगा, कहते हैं कि सही किस्म के सिलसिला है तसव्वुफ ने तो बेशक हम मुसलमानों में मजहबी अहवाल और वारदात की तशकील और रहनुमाई में बड़ी काबिल कदर खिदमत सर अंजाम दी हैं, लेकिन आगे चलकर इनकी नुमाइंदगी जिन हजरात के हिस्से में आई है वो असर हाजिर के जहन से बिल्कुल बेखबर हैं
اور اس لیے موجود دنیا کے افکار و تجربات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے. وہ آج بھی ان طریقوں سے کام لے رہے ہیں جو ان لوگوں کے لیے وضع کیے گئے تھے جن کا تہذیبی مطمع نظر بعض اہم پہلوؤں کے لحاظ سے ہمارے مطمع نظر سے بڑا مختلف تھا. قرآن پاک کا ارشاد ہے وما خلقکم وبعثکم الا کنفس واحدہ، یعنی کہ تمہارا پیدا کیا، تمہاری تخلیق کیے جانا اور تمہارا دوبارہ اٹھایا جانا ایک نفس واحدہ کی طرح ہے. اس آیت کا اشارہ جس حیاتیاتی وحدت کی طرف ہے، اگر آج اسے تجربے میں لایا جائے تو کسی ایسے منہاج کی ضرورت ہوگی جو عضواتی اعتبار سے زیادہ زیادہ سختی یعنی شدید بدنی ریاضت کا مطالب نہ ہو، مگر نفسیاتی اعتبار سے اس ذہن کے قریب تر ہے، جو گویا خوگر کا، یعنی کہ خوگر کا مطلب ہے کہ جو چیز چھو کے اپنے محسوس، خو کہتے ہیں، خوگر ہوتے ہیں عادت، محسوس کا عادی ہو چکا ہوا ہے تاکہ وہ اسے بآسانی قبول کر سکے. تو کہتے ہیں کہ ہمارا آخر میں کہتے ہیں کہ ہمارا فرض بہرحال یہ ہے کہ فکر انسانی کی نشو و نما پر بااحتیاط نظر رکھیں اور اس باب میں آزادی کے ساتھ نقد و تفصیل سے کام لیتے رہیں. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے مطلب ہے کہ جو اس کے اندر یہ ذوق ہے، جو ٹیسٹ ہے، ان کا تو یہ لازمی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ ان علوم کے اوپر دسترس حاصل کرے اور اس کو جو نئی جو انوینشنز اور جو نئی علم جس طرف جا رہا ہے اس کے مقابلے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے سامنے نئے نئے اس کے کچھ رزلٹس اور نئے نئے طریقے رکھیں کہ ہم ان مشاہدات کو سائنٹیفک طریقے سے کیسے اڈاپٹ کر سکتے ہیں. جی بہت نماز ایک وہ یہ کہ علامہ اقبال نے تزکیہ نفس کے حوالے سے کچھ لائحہ عمل بیان کیا ہے کہ ہم کیا چیز اختیار کر کے اپنا تزکیہ نفس کر سکتے ہیں. جیسے ذکر اور مراقبہ یا اور دوسری چیزیں تو ہیں، لیکن انہوں نے کسی اور خاص چیز پہ زور دیا ہے تزکیہ نفس کے حوالے سے؟ سر دست دیکھیں، تزکیہ نفس کی ہی ساری باتیں ہیں یہ والی. اب اس کے اندر ہم آپ پن پوائنٹ کر کے اگر باتوں کو نکالنے کی کوشش کریں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک بات سمجھتے ہیں کہ رات کو جاگنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو تزکیہ نفس کے لیے ایک بات ایک خاص ایک چیز ہے جس کو اقبال تو بہت توجہ دیتے ہیں، جس کے اوپر کہ تار ہو، رومی ہو، راضی ہو، یا پھر جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. یعنی کہ میرے نور بصیرت کو عام کرنے کے لیے تو سب سے پہلی بات یہ کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، کہ جو میرے رات کو اٹھ کے جو کنسنٹریشن ہے جو ہے، تو اقبال کی زندگی کے اندر میں دیکھتے ہیں. یا پھر ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے یورپ کا وقت کو ذہن میں رکھتے کہتے ہیں کہ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر سی تیزی. زمستان کہتے ہیں سردیوں کے جاڑے کا موسم. سردیوں کی ہوا کے اندر ایک شمشیر یعنی کاٹ کھانے ہوئے، ہم تو آپ میں تو یہاں پہ کینیڈا میں رہتے ہوئے شمشیر زمستانی ہوا کو بہت اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر سی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی. جی تو یہ جو ایک سحر خیزی والی جو عادت ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بالیات کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ چیز ہے. حلال کے حوالے رزق حلال، بالکل رزق حلال جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ فقیر خود ہی نہ، جس میں وہ جو اشارے پڑے تھے اس کے اندر پہلے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، سبب کچھ اور ہے اس کا تو خود سمجھتا ہے. تو اقبال بار اس کے اندر یہ ہے کہ اقبال اس چیز کی مخالف نہیں ہے کہ انسان جب فقیر کا اس طرح سے ہمیں ایلیمنٹ بتایا جاتا ہے نا، کہ فقیر وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے دسترس میں ہر کچھ ہے لیکن دل میں کچھ نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہونا چاہیے. تو اقبال بھی اس فقیری کی جو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری. ایک تو فقر وہ ہے کہ جس سے صیاد جو شکاری ہوتا ہے وہ شکار بن جاتا ہے. ایک سیکنڈ دیجیے گا ذرا، مجھے بڑی کمال کی چیز ہے وہ بھی نکالی تھی وہ. تو وہ فقر بھی جو ہے نا وہ بھی اقبال کو پسند نہیں ہے. وہ کہتے ہیں فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری. اچھا خاصا انسان جو ہے جو اس کے اندر وہ مجاہدہ ہے، اس میں سب طاقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ شکار بن جاتا ہے. اور ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری. ایک فقر وہ ہے جس سے جہانگیری کے اسرار کھلتے ہیں. اور ایک فقر سے قوموں میں مسکینی اور دلگیری. ایک فقر وہ ہے کہ جو قوموں کو مسکینی اور دلگیری سکھاتا ہے کہ اپنے دل میں کڑتے رہتے ہیں.
اور ایک فقر وہ ہے کہ جس سے مٹی میں خاصیت اکثیری، ایک فقر وہ ہے کہ جو مٹی کو اکثیر بنا دیتا ہے، یعنی کہ سونا بھی نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ جو سونا بنانے کی چیز ہے وہ بنا دیتا ہے، کہ اس سے جو چھوئے گا وہ خود بھی سونا بن جائے گا. ایک فقر تو وہ ہے. ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری. شبیری یعنی کہ ہمارے امام حسین والا فقر جو ہے، اس فقر میں ہے میری. اور میراث مسلمانی سرمایہ شبیری، تو مسلمان کی میراث جو ہے امام حسین کا جو سرمایہ ہے وہ ان کا ہے. وہی جو کہتے ہیں کہ ایک وہ اسی حوالے سے بات کر رہے تھے، جنہوں نے کچھ کالم لکھے اپنے یہ جو بحث چل رہی تھی خودی کے تصوف کے بارے میں، تو اس میں ایک جگہ پہ وہ لکھتے ہیں کہ ایک شاعر تھے وحید خان، تو وہ کہتے ہیں کہ کسی ہندو جوگی کے پاس وہ جا کے نا انہوں نے جوگ لے لیا، تو اس کے بعد انہوں نے ایک شعر لکھا وحید خان نے، وہ بڑا مزے کا شعر تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہم تھے پوت پٹھان کے دل دے موڑ، ہم تھے پوت پٹھان کے دل دے موڑ، یعنی کہ ہم تو پٹھانوں کے بچے تھے اور فوجوں کی فوجیں موڑ سکتے تھے. شرن پڑے رگنا نتھ کے سکے نہ تنکا توڑ، کہ اب جب سے ہم جو یہ شرن پڑے، جب سے ہم گھٹنوں کے اندر بیٹھے ہیں شری رگنا ناتھ صاحب کے، جب سے ہم نے جوگ لیا ہے، اب ہم سے تنکا تک نہیں ٹوٹتا. تو یہ اقبال کے نزدیک جو ہے یہ بڑی معیوب بات ہے، جس کو اقبال کہتے ہیں کہ یہ فقر وہ ہے کہ جو سیاد کو نقشری سکھا دیتا ہے. اچھا نعمان بھائی، میرا خیال ہے کہ ہم سوال و جواب کا بس ایک سلسلہ ختم کرتے ہیں. ایک پرسنل سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اقبال سے کیسے متعارف ہوئے؟ آپ کو کس چیز نے اقبال کی کس چیز نے زیادہ متاثر کیا؟ اور اقبال سوسائٹی کا آپ کو خیال کیسے آیا؟ مطلب کن چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے سوچا کہ اقبال سوسائٹی جو ہے وہ قائم کی جائے؟ مختصراً اس کا پلیز جواب دیجیے. جی کچھ وہی سوال ہے سلمان بھائی، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اسے کیا کہتے ہیں کہ وہی سوال انسان کے ہوتے ہیں کہ چیز آدم، چیز عالم، چیز حق، کہ انسان کیا ہے، اس کے ساتھ جس عالم میں وہ رہتا ہے وہ عالم کیا چیز ہے اور حق کیا چیز ہے. تو آپ کا جو مطالعہ ہوتا ہے، جو آپ کے سراؤنڈنگس ہوتے ہیں اس کے اندر، جو جہاں کہیں سے بھی آپ کو ان سوالوں کے جواب کچھ تشفی وقت ملتے ہیں، وہ آپ کے اوپر ایک اثر انداز ہوتے ہیں آپ کے اوپر. تو ایک وقت ایسا آیا تھا کہ اس کے اندر محسوس ہوا کہ اقبال کے پاس ان سوالوں کے بہت تشفی بخش جوابات موجود ہیں، اور وہ اس انداز سے ہیں کہ وہ ٹارگٹ جو ہے وہ دل کو کرتا ہے، دماغ کو تو کرتا ہی ہے، لیکن وہ آپ کو ایک تحریک بھی بخشتا ہے. اقبال کے بارے میں تعارف میں لوگ کہتے ہیں کہ اقبال کا کم از کم تعارف یہ ہے کہ اگر آپ سو رہے ہیں تو آپ کو اٹھا دے گا، اٹھے ہوئے تو آپ کو بٹھا دے گا، بیٹھے ہوئے تو آپ کو کھڑا کر دے گا، کھڑے ہوئے تو آپ کو چلا دے گا. جیسے اقبال خود کہتے ہیں کہ میں صورت گل دست صبا کا نہیں محتاج، کرتا ہے میرا جوش جنوں میری کبا چاک. تو اقبال کے اندر وہ ایک طاقت محسوس ہوئی ایک وقت کے اندر، کہ اقبال کے اندر ایک جو ہے چیز موجود ہے کہ جو آپ کے پاس اگر رہے تو آپ کو ایک چلتا پھرتا انسان بنانے کی، اور آپ کے سوال جو ایسے ہیں کہ جو بڑے سوال ہیں انسانیت کے، اس کا جواب کچھ رکھتی ہے اپنے پاس. تو بہرحال وہ ساری سوسائٹی کو بنانے کے پیچھے کوئی سوسائٹی بنانا مقصود نہیں تھا، خود بخود چیزیں بنتی چلی گئیں. مقصد تو ساری اپنے طور پہ اقبالیات کو سمجھنا تھا. شروع میں ویب سائٹ بنائی، ویب سائٹ بنانے کے لیے بھی کوئی مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگ سیکھیں گے اس سے، مقصد تو یہ تھا کہ جو کچھ اسکیٹرڈ پڑا ہوا تھا اس زمانے میں، 2008 کی ہم بات کر رہے ہیں، تو کافی کچھ تھا نیٹ کے اوپر، لیکن سب کچھ اسکیٹرڈ تھا. کوشش کی کہ سب کچھ اکٹھا کیا جائے. پھر یوٹیوب نہیں آئی تھی، فیس بک نہیں آیا تھا، اس پہ پیج بنا دیے کہ جو کچھ اکٹھا کر رہے ہیں شیئر کرنا شروع کر رہے ہیں. لوگ ملتے چلے گئے، سیکھنے کا موقع ملتا چلا گیا. تو ایسی خود بخود ایک چیزیں اپنی شکل اختیار کرتی گئی چلی گئی. اس کے اندر کوئی ایسی پلاننگ تو نہیں تھی، لیکن جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو اس میں بہتر جاتی چلی گئی. پھر دیکھا کہ اب کیسے اس لرننگ کے موڈ کو یا اس ساری چیزوں کو ہم اکٹھے مل کے کیسے کر سکتے ہیں. اس کے اندر جو شکل وہ اختیار کرتی چلی گئی وہ آپ کے سامنے ایسے ہی ہے بس. ماشاءاللہ، بہت خوب. بہت بہت شکریہ نعمان بھائی آپ کا کہ آپ نے اتنا وقت دیا اور علامہ اقبال کے حوالے سے ہماری معلومات میں اضافہ کیا، اور یقیناً ہم نے بہت کچھ سیکھا. آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام مراقبہ ہال مسیساگا کینیڈا کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا، اور مراقبہ ہال کینیڈا جو ہے وہ سلسلہ عظیمیہ کے مختلف ممالک میں جو قائم سینٹرز ہیں ان میں سے ایک ہے.
اور سلسلہ عظیمیہ جو ہے وہ ایک صوفی، ایک علمی، ایک روحانی سلسلہ ہے، اور یہ باقی تمام سلاسل کی تعلیمات کا تسلسل ہے، جیسے سلسلہ قادریہ ہیں، چشتیہ ہیں، نقشبندیہ ہیں، سہروردیہ ہیں اور دوسرے سلاسل ہیں۔ اسی طرح سلسلہ عظیمیہ جو ہے وہ ایک صوفی سلسلہ ہے۔ اس کا قیام 1960 میں عمل میں آیا، اور اس کے امام یا بانی جو ہیں وہ حضرت سید محمد عظیم برخیہ المعروف حضور قلندر بابا اولیاء جو ہیں، اور موجودہ سربراہ اس وقت جو ہے وہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب ہیں، اور جو کہ کراچی میں ہوتے ہیں، اور جو سلسلہ عظیمیہ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ کراچی سرجانی ٹاؤن میں ہے۔ اور سلسلہ عظیمیہ کا مقصد بھی، جیسے میں پڑھ رہا تھا دیباچہ آپ نے پڑھا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ، کہ اس وقت جو ضرورت ہے وہ تصوف کو یا روحانی علوم کو سائنٹیفک انداز میں پیش کرنے کی ضرورت ہے، موجودہ دور کے مطابق جو ہے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ سلسلہ عظیمیہ کے تحت جو ہے حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب اس کام کو جو ہے بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ وہ اس وقت 92 ایئرس سے زیادہ ان کی ایج ہے، لیکن اس وقت بھی وہ کتابیں لکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو ماہانہ قلندر شعور ہے اور روحانی ڈائجسٹ ہے وہ ہر مہینے شائع ہوتا ہے، جس میں تصوف کی تعلیمات کو جو ہے موجودہ دور کے مطابق پیش کیا جاتا ہے۔ میں اگر وربلی آپ کو بتاؤں تو بہت کچھ بتا سکتا ہوں، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ایک ویڈیو ہے یوٹیوب پہ، وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، تاکہ اس سے آپ کو جو ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں ان کو حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی علمی خدمات کا تھوڑا سا ادراک ہو جائے گا۔ تو میں وہ ویڈیو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب مجھے نہیں پتا زوم پہ وہ ویڈیو کس طرح پلے ہوتی ہے، لیکن دیکھتے ہیں۔ آپ کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی، ویڈیو بھی آ رہی ہے، آڈیو بھی آ رہی ہے، چلیں تو آپ نے کرتے ہیں اس کو۔ سلسلہ عظیمیہ 1960 میں قائم ہوا۔ حضرت محمد عظیم برخیہ قلندر بابا اولیاء کے اس پہ گرامی سے منسوب یہ سلسلہ ایک علمی اور روحانی سلسلہ ہے۔ قلندر بابا اولیاء نے عوام الناس کو معرفت کی راہوں پر بلانے اور روحانی علوم کی تفہیم کے لیے ایک کتاب لوح و قلم تصنیف فرمائی۔ قلندر بابا اولیاء نے بہت کم لوگوں کو بیعت کیا۔ آپ کے حلقہ ارادت میں ایک نوجوان شمس الدین انصاری بھی تھے۔ قلندر بابا اولیاء نے انہیں خواجہ کا لقب عطا فرمایا۔ قلندر بابا اولیاء نے اپنے شاگرد خواجہ شمس الدین عظیمی کی تربیت پر خاص توجہ دی، انہیں روحانی علوم کے اسرار و رموز کے بارے میں بتایا اور ریاضت و مجاہدوں کے کٹھن مراحل سے گزارا۔ خواجہ شمس الدین عظیمی کے دل میں خواہش ابھری کہ اپنے مرشد قلندر بابا اولیاء سے ملنے والے علوم کو عام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ حضرت بابا صاحب سے اجازت لے کر خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے کراچی سے شائع ہونے والے اس وقت کے بڑے اخبار روزنامہ حریت میں روحانی علاج کے نام سے ہفتہ وار کالم لکھنا شروع کیا۔ روزنامہ حریت کے سنڈے ایڈیشن میں شائع ہونے والے کالم روحانی علاج میں مسائل کے روحانی علاج کے علاوہ خوابوں کی تعبیر، کلر تھراپی، پیراسائیکولوجی اور دیگر موضوعات پر تحریریں شامل ہوتی۔ روزنامہ جسارت کراچی کے ایڈیٹر عبد الکریم عابد کے مسلسل اصرار پر آپ روزنامہ جسارت کے لیے کالم لکھنے لگے۔ اس کے بعد آپ کو اس وقت کے ایک بڑے اخبار روزنامہ مشرق کی طرف سے کالم نگاری کی دعوت دی گئی۔ اب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کے کالم روزنامہ مشرق میں شائع ہونے لگے۔ اس کے ساتھ کراچی سے گجراتی زبان میں شائع ہونے والے کثیر الاشاعت اخبار ملت گجراتی میں مسائل کے حل پر مبنی کالم ہر ہفتے شائع ہوتے تھے۔ 1975 میں پاکستان کے کثیر الاشاعت اردو روزنامہ جنگ کے ایڈیٹر ان چیف میر خلیل الرحمان نے خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کو روزنامہ جنگ اور بعد ازاں اخبار جہاں کے لیے کالم لکھنے کی دعوت دی۔ روزنامہ جنگ کراچی، راولپنڈی، کوئٹہ اور جنگ لندن، جنگ لاہور میں آپ کے کالم روحانی ڈاک کے نام سے شائع ہوئے۔ اخبار جہاں میں بھی آپ کا کالم ہر ہفتے شائع ہوتا تھا۔ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی شدید خواہش تھی کہ روحانی علوم اور جدید علوم کو ایک ساتھ پیش کرنے کے لیے وہ اپنا ایک رسالہ شائع کریں۔ اس مقصد کے لیے قلندر بابا اولیاء کی اجازت سے روحانی ڈائجسٹ کے ڈکلریشن کے لیے درخواست دی گئی۔ روحانی ڈائجسٹ کا پہلا شمارہ دسمبر 1978 میں منصہ شہود پر آیا۔ 27 جنوری 1979 کو سلسلہ عظیمیہ کے امام حضرت محمد عظیم برخیہ کا وصال ہو گیا۔ قلندر بابا اولیاء کے وصال کے بعد سلسلہ عظیمیہ کی ترویج و اشاعت کی ذمہ داریاں حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی نے سنبھال لی۔
اپنے مرشد حضور قلندر بابا اولیاء کے فرمان اور آپ کی رہنمائی میں خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے ایک کتاب رنگ اور روشنی سے علاج لکھی۔ کتاب رنگ اور روشنی سے علاج 1977 میں شائع ہوئی۔ بعد ازاں آپ کی ایک کتاب روحانی علاج 1978 میں شائع ہوئی۔ ماہنامہ روحانی ڈائجسٹ میں حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی نے ٹیلی پیتھی سیکھیے کے زیر عنوان ایک قسط وار سلسلہ تحریر فرمایا۔ 1981 میں یہ اقساط کتابی صورت میں شائع ہوئی۔ سلسلہ عظیمیہ کے امام حضرت محمد عظیم برخیہ کی مختصر سوانح تذکرہ قلندر بابا اولیاء کے نام سے 1982 میں شائع ہوئی۔ روحانی نماز 1983، قلندر شعور 1986 میں شائع ہوئی۔ حضور قلندر بابا اولیاء کی حیات میں ہی چند اراکین سلسلہ ہر جمعے کے دن بعد از نماز مغرب 1D1/7 نازم آباد میں جمع ہو کر مراقبہ کیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی نے مراقبہ کی اس محفل کو توسیع دی اور مراقبہ سے پہلے درس کا آغاز کیا۔ محفل مراقبہ میں عظیمی صاحب تصوف اور روحانی علاج سے متعلق کسی موضوع پر خطاب فرماتے۔ خطاب کے بعد حاضرین کے سوالات کے جوابات بھی دیتے۔ اس محفل مراقبہ میں شرکت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا۔ 1985 کے آخر میں محفل مراقبہ کا مقام تبدیل کیا گیا۔ اب محفل مراقبہ D32 نارتھ نازم آباد میں منعقد ہونے لگی۔ 1988 سے محفل مراقبہ مرکزی مراقبہ ہال سرجانی ٹاؤن میں منعقد کی گئی۔ سلسلہ عظیمیہ کا پیغام پہنچانے کے لیے عظیمی صاحب نے کراچی، اندرون پاکستان اور بعد ازاں بیرون پاکستان کئی سفر کیے۔ ملک کے مختلف شہروں میں مراقبہ ہال قائم کیے۔ لوگوں میں عادت مطالعہ کے فروغ اور روحانی علوم سے آگہی کے لیے لائبریریز کا ایک نظام عظیمیہ روحانی لائبریری کے نام سے قائم کیا۔ ان سب کاموں کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا کام مستقل جاری رہا اور مختلف موضوعات پر آپ کی کتب شائع ہوتی رہیں۔ ان کتب میں جنت کی سیر، قلندر شعور، تجلیات، کشکول، آواز دوست، روحانی ڈاک جلد دوم، سوم اور چہارم، پیراسائیکولوجی، توجیحات، نظریہ رنگ و نور، مراقبہ، خواب اور تعبیر، محمد رسول اللہ جلد اول، دوم اور سوم، معمولات مطب، کلر تھراپی، شرح لوح و قلم، بڑے بچوں کے لیے اللہ کے محبوب، 101 اولیاء اللہ خواتین، صدائے جرس، روحانی حج و عمرہ، خواتین کے مسائل، ذات کا عرفان، کتاب احسان و تصوف جو کہ پاکستان کی ممتاز مادر علمی بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے MA اسلامیات کے نصاب میں بھی شامل کی گئی، اور عظیمی صاحب کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب باران رحمت بھی بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی سے شائع ہوئی۔ آپ نے بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں ہی علوم اسلامیہ کے طالبات اور طلباء کو تصوف اور سیرت طیبہ کے موضوع پر لیکچرز ڈیلیور کیے۔ ان لیکچرز میں مختلف شعبہ جات کے ڈین، پروفیسرز اور لیکچرار بھی شریک ہوتے رہے۔ آپ کے ان لیکچرز اور اس کے بعد سوال و جواب کی نشستوں پر مشتمل کتاب خطبات ملتان شائع ہوئی۔ آپ کی دیگر کتب میں کتاب بچوں کے محمد، کتاب معجزات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آگہی، شرح رباعیات، خطبات لاہور، روح کی پکار، وقت، اسوہ حسنہ کی روشنی میں تعمیر شخصیت، موت اور زندگی، صدائے جرس، خواتین کے مسائل، حضرات کے مسائل، بچوں کے قلندر بابا اولیاء، بچوں کی روحانی ڈائری، اول، دوم، سوم، اسلامیات پہلی تا 8ویں جماعت، حضرت آدم علیہ السلام، رہنمائے استاد، ہمارے بچے اول دوم، قاعدہ اردو نرسری، اول دوم سوم اور ایک عربی قاعدہ شامل ہیں۔ مختلف زبانوں میں عظیمی صاحب کی تصانیف و تالیف کے تراجم کا آغاز 1992 سے ہوا، اور اب تک جو تراجم منظر عام پر آ چکے ہیں ان میں انگریزی زبان میں قلندر شعور، نظریہ رنگ و نور، شرح لوح و قلم، کشکول، ٹیلی پیتھی سیکھیے، مراقبہ، پیراسائیکولوجی، احسان و تصوف، تذکرہ قلندر بابا اولیاء، کلر تھراپی، آواز دوست، روحانی علاج، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد اول، دوم اور سوم شامل ہیں۔ عربی زبان میں کتاب تجلیات اور روحانی نماز، روسی زبان میں قلندر شعور، ٹیلی پیتھی سیکھیے کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ تھائی زبان میں کتاب قلندر شعور، فارسی میں روحانی علاج، قلندر شعور اور تذکرہ قلندر بابا اولیاء، سندھی میں تذکرہ قلندر بابا اولیاء، محمد رسول اللہ جلد اول اور کتاب قلندر شعور کے تراجم شامل ہیں۔ عظیمی صاحب نے مختلف موضوعات پر 80 سے زائد کتابچے تحریر فرمائے ہیں۔ یہ کتابچے 3 مجموعوں کی شکل میں زیور طباعت سے آراستہ ہو چکے ہیں۔
जिनमें इसमें आजम, कौस क़ज़ा और महबूब बगल में शामिल हैं। ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब ने साइंसी, इल्मी, अदबी, समाजी, आसमानी उलूम और तस्खीर कायनात से मुतालिक पुरानी तफहीम पर एक और माहनामा कलंदर शऊर का इजरा किया, जिसका पहला शुमारा मई 2013 में मुनस्सर शहूद पर आया। अज़ीमी साहब की ज़ात से रूहानी फैज़ का यह सिलसिला जारी और सारी है और इल्म के मुतलाशी इस चश्मे से जी, तो ये था मुख्तसर सा तारुफ अज़ीमी साहब का।